تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. مطلب کچھ لوگ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ حد سے مطلب کم پیچھے رہ جاتے ہیں. افراط اور تفرید، زیادتی یا کمی کر بیٹھتے ہیں. جبکہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے بتائی اور جو باتیں صحیح سند سے ہم تک پہنچ جائے، ان باتوں کو من ان جوں کا توں جیسے بتایا گیا اس پر ایمان رکھنا، اس کو ماننا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یاد رکھیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں قیامت کے تعلق سے بتائی جو کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ انسانی عقلوں میں بیٹھتی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے. ٹھیک، اور ظاہر سی بات ہے ایسا ہوتا ہے. بہت ساری باتیں چونکہ قیامت سے پہلے کی علامتیں، قرب قیامت کی نشانیاں، قیامت سے پہلے ہونے والی باتیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں بتا رہے اس زمانے کو تصور کیجئے، اس زمانے سے لے کر 1450 سال بعد آج کا زمانہ تصور کیجئے، اور یہاں سے لے کر قیامت تک آپ اندازہ لگائیے کتنا دور بدلیں گا، کیسے کیسے حالاتوں سے انسانیت گزریں گی، کیا کیا جدید ٹیکنالوجی اور نئی باتیں ایجاد ہوں گی، اور کیسے ہوں گا. تو ظاہر سی بات ہے بہت سی بار ممکن نہیں ہوتا ہے، ذہن کبھی کبھار تسلیم نہیں کر پاتا یہ کیسی عجیب باتیں ہیں. لیکن یہاں جو نقطہ ہے، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو ان باتوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا جو کہ تم اس پر ایمان لانا ہے. پھر چاہے پلے پڑے بات سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں، ایک الگ بات ہے. چونکہ شریعت جو ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہی بہت حکیمانہ باتیں ہیں، اور قیامت کی نشانیاں تو وہ بہرحال جب ہونے والی ایک گھٹنا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو ایک بہت لمبے عرصے کے بعد ہونے والی تھی، صحابہ کے بعد سے اب تک، اور ہمارے بعد بھی یقیناً اس کا ایک وقت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بہت سے لوگ کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آتی نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونے والی، یار یہ بات تو عقل میں نہیں آ رہی نا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے نا. ہوتا ہے نا اس طرح سے. ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص نے، ایک انگریز نے 1850 کے قریب کی بات ہے، اس نے ایک چیز کا مذاق اڑایا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ پر جو پریزرو ٹیبلٹ جس کو کہیں گے، آسمان پر ایک لوح محفوظ ایک چیز ہے، تختیاں ہیں کچھ جو محفوظ کردہ ہے، اس پر تمام باتیں لکھی ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے. تو اس نے ایک اشکال جتایا یہ کیسا بےخوفانہ بات ہے نعوذ باللہ، کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک تختی پر تمام باتیں جو قیامت تک ہونے والے یا دنیا کی لکھی گئی ہوں گی. اس کے لیے محال تھا وہ تصور کرنا کہ اتنا بڑا ڈیٹا بیس کیسے آتا ہوگا اس پر. آج ہم جانتے ہیں اتنی چھوٹی سی ایک چپ ہوتی ہے، اتنی ذرا سی، جس میں دنیا بھر کے لوگوں کا آپ ڈیٹا رکھ سکتے ہیں، ان کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کب تک زندہ رہے، کب مر گئے، کیا معاملہ ہوا، اور کیا ارادے رکھتے ہیں، کیا عزائم تھے ان کی، کیا سوچیں تھی، کیا فکریں تھی، ہے نا. چھوٹی سی ایک چپ کے اندر آج کل آ جاتا ہے. اور ٹیکنالوجی پتہ نہیں اور آگے کس رخ پر جا رہی ہے کہ جدیدیت جو ہے چیز کو اتنا چھوٹے سے چھوٹا کہ اتنی باری چیز میں اتنا سارا، آپ اندازہ لگائیے نا. تو تب تو اس کے لیے بیچارے کے لیے محال تھا، ایمان والا نہیں تھا تو انکار کر بیٹھا اور تمسخر مذاق کے طور پہ کہہ بیٹھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تختی پر ایک لوح محفوظ پر آ جائے. آج کے دور میں وہ ڈسک ہارڈ جس کو ہم کہیں گے ڈی وی ڈی کی ایگزامپل دینا بھی درست نہیں ہو چکی، اس سے بھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آ چکی ہیں جو اس سے کئی گنا زیادہ ڈیٹا بیس اور اسٹور کرتی ہے. تو نظر لگائی، دیکھ سمجھ رہے بات. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سی باتیں قیامت کی ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اگر ثابت ہے تو اس پہ ایمان لانا ہے ہم کو، یاد رکھیے یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کی. اسی طرح ایک غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو، قیامت کی نشانی مطلب بری چیز کچھ تو بھی. جیسا مثال کے طور پر قیامت سے پہلے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، تو آپ سمجھ لیجیے کسی بھائی نے اونچی عمارت بنائی، تم قیامت کی نشانی ہے. حدیث میں کیا ہے، قیامت سے پہلے لوگ اونچی عمارتیں بنائیں گے تو تم نشانی ہے قیامت کی، اس لیے کہ تم نے اونچی عمارت بنا دی. تو قیامت کی ہر نشانی بری اور غلط ہی نہیں ہوتی. قیامت کی علامت کا معنی یہ ہے جیسے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، تو جب آپ گاڑی سے سفر کرتے ہیں تو راستے کے ایک طرف سیدھے یا الٹے جانب کچھ سائن بورڈز لگے ہوئے ہوتے. پہلے زمانے پتھر لگے ہوتے تھے، مائل سٹون بولتے تھے، میل کا پتھر. تو جب آپ کسی شہر جا رہے ہیں تو میل کا پتھر بتاتا ہے کہ یہاں سے سمجھ لیا آپ نکلے بمبئی کے لیے، یہاں سے نکلے حیدرآباد کے لیے، یہاں سے نکلے دلی کے لیے. تو وہ بتاتا تھا کہ دلی 1000 کلومیٹر، دلی 900 فلاں کلومیٹر، دلی 800 فلاں کلومیٹر، دلی فلاں، دلی 10 کلومیٹر، دلی 1 کلومیٹر، دلی آپ پہنچ گئے، ہے نا، یا آپ حیدرآباد پہنچ گئے. تو وہ علامتیں جو ہے قیامت کی وہ میل کے پتھر کی طرح ہمیں بتاتی ہے کہ ہم قیامت سے کتنے قریب ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ ہر علامت خراب ہو. ہاں قیامت کے پہلے کی کچھ علامتیں ایسی جو واقع میں خراب، ایسے لوگ جھوٹ بولیں گے، ہاں یہ تو خراب علامت، جھوٹ بولنا تو بری بات. لیکن کچھ علامتیں ایسی کہ مال و دولت کی فراوانی ہو جائیں گی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو تم مالدار ہے نا، تم قیامت کی علامت ہے اس لیے کہ تم کو مال و دولت مل گئی. نہیں، تو کچھ علامتیں خراب بھی ہو سکتی ہے، کچھ علامتیں اچھی بھی ہو سکتی ہے. علامت کا معنی ہے پہچان.
آپ کتنے قریب ہے اس آنے والی گھٹنا سے، اس آنے والی گھڑی سے، یہ معنی ہے۔ تو علامت قیامت کے بارے میں یہ غلط فہمی مت رکھیے کہ ہر علامت غلط، خراب اور بری ہوتی ہے، اور اگر وہ میں جب آپ کو درس کے دوران بتاؤں گا تو آپ ایک دوسرے فتنہ کرنا شروع کر دیں، ہاں دیکھو تم اس میں آ گئے، ہاں دیکھو تم اس میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ ہے کہ اب قیامت قریب ہے، یہ پتہ چل رہا ہے ان تمام حالات سے، ان تمام معاملات سے، یہ ہمارا جو ہے اس معاملے میں جو ہے موقوف ہونا چاہیے، رویہ ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح قیامت کب آئیں گی یہ ہم نہیں جانتے۔ بہت سارے لوگ ڈیٹ بھی دے دیتے ہیں، اور پچھلے سال جو پچھلا گزرا ہے 2012 میں جو ہم نے قیامت کی بڑی نشانیاں رکھی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹرنیٹ پر ایک وبال مچا ہوا تھا تقریباً 2009-10 کے قریب سے کہ 12 میں قیامت ہے، 12 میں قیامت ہے، 12 میں قیامت ہے۔ تو پھر ہم نے سوچا چلو 12 میں ایک عنوان رکھ دیتے قیامت کی علامتیں، اور اس میں ہم نے بڑی رکھ دی تھی تاکہ 12 میں، اور 12 تو چلے گیا، قیامت تو کچھ آئی نہیں۔ جو ان کے مطابق 12 میں دنیا اینڈ آف دی ورلڈ، دنیا ختم ہونے والی تھی، وہ کچھ نہیں ہوا، اور قرب قیامت کی میں نے وہ نشانیاں بڑی بڑی رکھ دی تھی تاکہ لوگ پہچان لیں کہ جب آئیں گی تو انشاءاللہ عزیز یقینی طور سے ہمیں پتہ چل جائے گا وہ کب آنے والی، ٹھیک ہے۔ اب قیامت کی علامتیں دو قسم کی ہوتی ہے، بڑی اور چھوٹی، ٹھیک۔ اب یہ بڑی اور چھوٹی کیوں کہا جاتا ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ قیامت کی چھوٹی علامتیں ان علامتوں کو کہتے ہیں جو فطرت سے ہٹ کر نہیں ہوں گی، صرف اس کی شدت میں زیادہ ہوں گی، انٹینسٹی میں بڑھ جائیں گی۔ مثال کے طور پر ایگزامپل، جھوٹ تو آج بھی بولا جاتا ہے، جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بولا جاتا تھا، ہے نا، لیکن قیامت سے پہلے جھوٹ زیادہ بولا جائے گا، کثرت سے بولا جائے گا۔ تو جھوٹ بولنا تو ایک فطری عمل چلا آ رہا ہے، اور قیامت سے پہلے بڑھ جائیں گا، تو جھوٹ بولنا یہ چھوٹی علامت میں آئیں گا، اس لیے کہ جھوٹ بولنا فطری چیز ہے۔ مطلب انسان بولتا ہے، توبہ کرنا چاہیے اگر جھوٹ نکل جائے تو، انسان کی فطرت میں جھوٹ ہے، وہ بولتا ہے اپنے مفاد کے لیے فائدہ ہو تو توبہ کرے اللہ سے، ٹھیک۔ تو یہ فطری چیز ہے۔ تو چھوٹی علامتیں فطرت کے مطابق ہوں گی، یاد رکھیے، لیکن کیا ہوں گا، وہ فطرت سے بڑھ جائیں گے۔ ایسا مال و دولت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مال دولت تھا، آج بھی مال و دولت ہے، لیکن قیامت سے پہلے مال و دولت بہت بڑھ جائے گا، بہت بڑھ جائے گا، سمجھ رہے آپ؟ تو مال و دولت ہے نا، فطرت ہے، قیامت سے پہلے بڑھ جائیں، کوئی الگ نہیں ہوں گی۔ قیامت کی بڑی علامتیں وہ علامتیں ہوتی جو غیر فطری ہوں گی، مطلب جو نیچر سے ہٹ کر ہوں گی، ایب نارمل ہوں گی، یا جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، جیسا زمین سے جانور کا نکلنا۔ کون سوچ سکتا ہے زمین سے جانور نکلے جو بات کرے، انسانوں سے کلام کرے، ہے نا، عجیب۔ اسی طرح سورج کا جس رخ سے وہ روز نکلتا ہے، مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے، وہ اس دن فطرت سے ہٹ کر، نیچر سے ہٹ کر جو ہے وہ جو ہے مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوبے گا، ایک دم غیر فطری چیز ہے، ان نیچرل ہے، یہ تو بالکل ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ تو بڑی علامتیں بالکل ان نیچرل ہوں گی، جیسے آسمان سے ایک نبی کا، عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کو اللہ نے اٹھا کر محفوظ رکھ لیا اپنے پاس، ان کا آسمان سے اترنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے اور ساری دنیا اس کو دیکھیں گی۔ کتنی غیر فطری بات ہے نا، غیر معمولی بات۔ کیا کوئی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے زندگی میں؟ نہیں۔ جس کو فرشتے دکھ جائے تو بس اس کا تو معاملہ ختم ہوا۔ دنیا میں فرشتے دکھ گئے مطلب اس کی موت کا وقت ہے، لیکن تب دکھیں گے، غیر فطری چیز ہے۔ اور قیامت کی چھوٹی علامتیں جب تک ظاہر ہوں گی، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جب پہلی بڑی علامت ظاہر ہو جائیں گی، توبہ کے دروازے بند کر دی جائیں گے، یہ فرق ہے، یاد رکھیے۔ تو چھوٹی جب تک علامتیں ہیں، جس کا علم انشاءاللہ عزیز میں کچھ رکھوں گا آپ کے سامنے، تو توبہ کے دروازے کھلے، اس کا مطلب، اور ہم قیامت سے قریب ہیں۔ لیکن بڑی ظاہر ہو گئی تو معاملہ ختم ہوا، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ بہرحال کب آئیں گی واللہ عالم، لیکن یہ ہم نہیں جانتے۔ علامتیں وہ نشانیاں جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، یا کچھ امکان ہو سکتا ہے کہ اب بس قریب ہے، حالات قریب ہے، ٹھیک۔ اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے، میں نے آپ کے سامنے 3 آیتوں کے حصے پڑھے۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ نمبر 33 آیت نمبر جس کی 63 اللہ نے فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ آپ کو کیا خبر کہ بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو۔ مطلب جب بھی قیامت کے تعلق سے قرآن میں سوال کیا گیا، مشرکین نے سوال کیا، اللہ نے کبھی بھی جواب میں کہا ہو سکتا ہے قریب ہو، وہ تو بہت قریب ہے۔ مطلب وہ قیامت کب آئیں گے ہم نہیں جانتے، لیکن وہ بہت قریب ہے، ہم سے یہ بات قرآن حدیث سے ہمیں ملتی ہے، کتنی قریب واللہ عالم۔ اور دنیا جب سے بنی، ایک زمانہ جو اگر ہم دیکھیں تو اس کے مقابلے میں یقیناً ہم قیامت سے بہت قریب ہیں۔ دوسری قوم، دوسری امتوں کے مقابلے میں یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ قیامت سے بہت قریب ہے، یاد ہے۔ بلکہ اس کا عروج میں آنا یہ علامت ہے، قیامت کی ایک علامت میں سے یہ بھی چھوٹی علامت ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال تو قریب ہے، کتنی قریب ہم نہیں جانتے، لیکن قریب ہے، قرآن نے ہمیشہ یہ کہا، اور انسان غفلت میں ہوں گا اور وہ آ جائیں گی وہ گھڑی۔ اسی طرح دوسری جگہ کہا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ تم اسے بہت دور سمجھتے ہو، اللہ فرمایا لیکن ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں۔ کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن نے جب بھی تذکرہ کیا بہت قریب کے الفاظ استعمال کی، بہت قریب، ان قریب، جلی، بہت نزدیک، یا بہت قریب ہے تم سے، وہ تم اسے دور دیکھتے ہو لیکن ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ بھائی قیامت کی وہ نشانیاں جسے علامت صغرا
چھوٹی علامتیں کہتے ہیں. وہ کچھ آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز آج ایک حصہ اور کل مطلب اس کے بعد کے ایک لیکچر میں سیکنڈ کڑی میں دوسرا حصہ رکھنے کی کوشش کروں گا. قیامت کی سب سے پہلی علامت صغرا چھوٹی علامت یہ ہے جو حدیث میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے, اور راوی کہتے ہیں آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ساتھ کر کے بتایا, اس طرح بھیجا گیا ہے, مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا, مطلب اب میں ہوں اور میرے بعد پھر قیامت. تو قیامت کی پہلی چھوٹی علامت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے, آپ کو نبی بنایا جانا ہے, اس لیے کہ آپ نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں, بالکل مطلب اب میں آیا ہوں, اب اس کے بعد کیا ہے, اینڈ آف دی ورلڈ, دنیا ختم ہونے والی ہے, اب قیامت. تو کہا میں اور قیامت ایسے ہیں. تو قیامت کی سب سے پہلی علامت صغرا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, آپ کا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا جانا ہے, یاد رکھیے ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے قیامت کی دوسری علامت صغرا جو آتی وہ یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ قیامت جب آئیں گی اس سے پہلے 6 نشانیوں کو شمار کر لو, 6 علامتوں کو کاؤنٹ کر لو کہ یہ ضرور ہوں گی, قیامت آنے سے پہلے یہ ضرور ہوں گا. یہ صحیح بخاری کے لیے آپ نے فرمایا کہا قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو شمار کر لو. پہلا کہا میری وفات, مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا, یہ قیامت کی 6 جو علامتیں آپ نے صغرا بتائی ایک ہی حدیث کے اندر, اس میں سے ایک علامت ہے کہا میری وفات. تو ایک حدیث میں آیا میری بعثت اور میں اور قیامت ایسے, دوسرے میں کہا میری وفات. ظاہر سی بات ہے اس سے پتا چلا قیامت اور قریب ہے, چونکہ آخری نبی آ گئے, انسانیت پر حجت قائم ہو گئی. تو کہا میری وفات یہ قیامت کی ایک نشانی ہے, اور اس کو جب تک شمار نہ کرو قیامت نہیں آئیں گی, مطلب میں جاؤں گا اس کے بعد ہی قیامت آئیں گی. ٹھیک, تو صحابہ کو بیان کر رہے تھے نا, اور صحابہ بہت خوف زدہ تھے کہ قیامت کا کیا معاملہ ہے. تو یہاں یقین دلا دیا گیا کہ میری وفات یہ نشانی ہوں گی, اور اس کے بعد ہی 6 نشانیاں شمار کرنا, میری وفات اس میں سے آپ نے فرمایا ایک نشانی یاد رکھیں. دوسرا فرمایا اسی حدیث کے اندر اور کہا کہ میری وفات, اس کے بعد بیت المقدس کی فتح, بیت المقدس فتح ہو جائیں گا. بہرحال انشاءاللہ تفصیلات میں آگے رکھتا ہوں تھوڑا اس کی کڑی سلسلے وار ملاتے ہوئے. اس کے علاوہ جو دوسری علامت آپ سے بتاتے ہیں قیامت سے وہ یہ ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا, چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اہل مکہ نے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی علامت دکھائیے, نشانی دکھائیے کہ آپ نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے جو ہے, چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا, 2 ٹکڑے کر کے بتائے. اور اس بات کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا, جو آیت میں نے ایک مختصر ٹکڑا جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا, اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمایا کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو اس سے پتا چلا کہ مشرکین نے آپ سے ڈیمانڈ کیا, آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے یہ معجزہ کر دکھایا, اور قیامت کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے میں بڑھ گیا, یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. اسی طرح جو ہے فتح بیت المقدس, بیت المقدس کی فتح یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے. جو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کی رکھی, اس میں حدیث الفاظ ہے 6 باتیں جب تک شمار نہ کر لو قیامت نہیں آئیں گی. پہلا میری وفات, دوسرا بیت المقدس کی فتح, بیت المقدس فتح ہو جائیں گا. اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوگا. اور یہ بات بہرحال ہم جانتے ہیں تاریخ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر 637 جو ہے اس کے اندر جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے, اور بمطابق 16 ہجری بہرحال ہوتا ہے, اور بغیر کسی جنگ کے آپ جو ہے وہاں کے جو ہے آپ کو فتح ملی, اور وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے عیسائی باشندوں نے آپ کو چابیاں جو ہے بیت المقدس کی دے دی. تو یہ ایک علامت ہوگی. اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمانوں کا کئی زمانے تک اس کے اوپر جو ہے قبضہ رہا, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی دور میں, اس سے 100 سال پہلے بہرحال پھر وہی ہوا, صلیبی جنگیں چھڑی, اور پھر بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. لیکن الحمدللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے جو ہے سن 1178 میں پھر جو ہے اللہ رب العزت نے صلاح الدین ایوبی کو جو ہے صلیبیوں پر فتح دی, کروسیڈرز پر فتح دی, اور پھر جو ہے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. اور اس کے بعد سے لے کر مطلب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد بمشکل یہ 87 سال یا 90 سال جو ہے مسلمانوں سے ہاتھ سے دور رہا. اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ اس دور سے لے کر جو ہے سن 1924 تک جو ہے پھر بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی تھا. لیکن 1924 میں بہرحال ہم تمام جانتے ہیں وہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. لیکن انشاءاللہ عزیز قیامت سے پہلے ایک علامت یہ ہے کہ بیت المقدس پھر انشاءاللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں واپس آ جائیں گے. ٹھیک, بیت المقدس بہرحال القدس جو ہے وہ شہر کو کہتے ہیں جہاں بیت المقدس ہے, اور مسجد اقصی جہاں بنی ہوئی, یاد رکھیں جو بیت المقدس کی فتح میں کہہ رہا ہوں وہ مسجد اقصی جہاں ہے وہ شہر کو القدس کہتے ہیں.
اور وہ علاقے کو جو ہے بیت المقدس جہاں القدس وہ علاقہ ہے جو فلسطین جو ہے اس ملک کے اندر آتا ہے، یاد رکھیے. تو پھر اللہ رب العزت جو ہے قیامت سے پہلے مسلمانوں کو وہاں پھر غلبہ دیں گا، وہاں فتح ہوں گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی ایک چھوٹی علامت میں سے آپ نے صحابہ سے فرمایا اور کہا کہ قیامت سے پہلے ایک تعاون ہوگا، ایک ایسا تعاون ہوگا جس کے یہ تعاون جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر یہ وبا جس کو کہتے ہیں، جس میں لوگ بکثرت مریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں الفاظ یوں کہے کہ بکریوں کی خواص جیسی بیماری پھیل جائیں گی. مطلب بکریوں میں ایک بیماری ہوتی ہے کہ جب ایک بکری بیماری ملوث ہوتی ہے ساری بکریاں ہوتی ہیں اور مرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو خواص کہتے ہیں عربی میں. تو آپ نے فرمایا ایک ایسا تعاون آئے گا کہ جس میں تم بیمار اور مسلمانوں کو جو امت مسلمہ بیماریاں آئیں گی اور تعاون آئے گا جس کے اندر بکثرت مسلمان انتقال کر جائیں گے. اور ہم سب جانتے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ یہ علامت ہو چکی ہے. اور تعاون امواس، ایک تعاون ہوا تھا جو جو ہے فلسطین کا ایک شہر ہے امواس جس کا نام تھا، جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تعاون پھوٹا تھا. اور اس میں یہ ہوا تھا، ہم جانتے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس میں جو ہے انتقال کر گئے تھے، جس کے اندر جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہرحال اس میں آتے ہیں، اور بھی بہرحال دیگر بہت سارے صحابہ کو تفصیلات آتی ہے کہ وہ صحابہ تھے. اس کے اندر جو ہے حذیفہ بن یمان ہے، اسی طرح اور بھی بہت سا جلیل القدر جو ہے صحابہ اس کے اندر بہرحال اس میں جو ہے شہید ہوئے اس تعاون کے اندر. تو آپ نے اس تعلق سے جو ہے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک تعاون آئے گا اور جس میں تم کثرت صحابہ کثرت سے انتقال کریں گے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بہرحال وہ ہوا بھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علامت قیامت بتائے اس میں ایک علامت یہ ہے کہ مختلف قسم کے فتنوں کا ظہور ہوگا، بہت سارے فتنوں کا ظہور ہوگا، اور ایسے فتنوں کا ظہور ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں. فتنے آپ سمجھتے ہیں فتنے کا معنی یہ کہ اگر مسلمان اس میں شامل ہو جائے تو اس کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتنہ. لیکن ایک افسوس کی بات ہے ہمارے پاس لوگ بس کوئی چیز ہوا کہ یہ فتنہ ہے وہ فتنہ ہے، بس ہر کسی کو بس دھکے دھکے فتنہ 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 ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو جماعتوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کو فتنہ ڈکلیئر کر دے، بھائی وہ جماعت فتنہ، یہ جماعت فتنہ. فتنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اس میں شامل ہو جائے تو اس کی ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو بکثرت فتنے ہوں گے. اور صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کہا کہ اندھیری شب جیسے فتنوں کے سیلاب سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. اندھیری شب کیا آپ سے فرما رہے اندھیری شب جیسے فتنوں سے، مطلب اندھیری رات جس طرح سے آ جاتی ہے اچانک، ویسے فتنے تم پر آئیں گے. اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں نیک اعمال کر لو، اور فرمایا وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ ایک انسان دن میں ایمان والا نکلے گا اور شام کفر کے ساتھ گھر لوٹیں گا. مطلب ایسے فتنے ہوں گے، ایمان کے جانے کا اتنا خطرہ ہوگا کہ ایک انسان دن میں ایمان والا نکلے گا گھر سے، لیکن جب دن میں جا کر آئیں گا کوئی اس کے نظریات کو، اس کی سوچ کو ایک جھٹکے میں ایسا بدلے گا کہ شام آئے تو کافر ہو جائے گا. تو ایسے فتنے آنے والے، اس سے پہلے نیک اعمال کر لو کہ ایسا ہوگا کہ جو ہے ایک انسان جو صبح کرے گا تو مومن ہوگا، شام کرے گا تو شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت مومن ہوگا مگر صبح سے قبل جو ہے وہ کافر ہو جائے گا. اور آدمی معمولی سے دنیا کی چیزوں کے فائدے کے لیے اپنے دین کو فروخت کر دیں گا. مطلب معمولی دنیا کی غرض کے لیے، فائدوں کے لیے انسان اپنے دین کو فروخت کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں. تو قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں بڑے فتنے ہیں جس میں ہوتا یوں ہے کہ ایک شخص جو ہے اچھا بھلا تھا، مہینہ بھر پہلے تو اس کے عقائد مختلف تھے، مہینہ بھر میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کے عقائد اچانک بدل گئے. انٹرنیٹ میڈیا نے جہاں اچھائی کو پھیلایا ہے لیکن اس کے مقابلے بکثرت برائی پھیلی ہے کہ ایک انسان کتاب و سنت کے عقیدے پہ تھا اور پتہ نہیں کل کسی عقیدے شامل ہو کے کسی گروپ میں مل کے آج اس کی تحریک کو چلا رہا ہے. ٹھیک، تو بہرحال بکثرت فتنے بہرحال آج ہم دیکھ رہے ظہور ہوں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی جو قیامت کی بتائی، بہرحال اس نشانی میں یہ الفاظ نہیں ہے لیکن میں نے وہ الفاظ وہ کیے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے کے لیے کس طرح سے ہوں گی کہ سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار ہوں گی، میڈیا عام ہو جائے گا. اس کے تعلق سے آپ نے ایک اشارہ کیا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا. مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا جو فیافی تک پہنچ جائے گا. صحابہ نے کہ اللہ کے رسول یہ فیافی کیا ہے؟ مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے فیافی تک وہ فتنہ، آسمانوں سے فتنے نازل ہوں گے اور شر اور فیافی تک پہنچ جائیں گا. تو آپ نے کہا کہ فرمایا کہ بے آباد بنجر زمینوں تک فتنے پہنچ جائیں گے. بے آباد اور بنجر زمینوں تک فتنے پہنچ جائیں گے. کہاں سے اتریں گے فتنے؟ آسمان سے. کبھی آپ ٹرین سے اگر سفر کرتے ہوں گے، ٹرین شہروں سے نکل کر جنگلوں سے، بے آباد علاقوں سے، چٹیل میدانوں سے گزر رہی ہے، ریتیلے علاقوں سے گزر رہی ہے. ایک اکیلی جھوپڑی، ایک اکیلا گھر، ایک اکیلا خیمہ ہے، لیکن میڈیا کے ذریعے وہ پورے دنیا سے جڑا ہوا ہے، انٹرنیٹ سے جڑا ہے. جو فیشن امریکہ میں ہو رہا ہے
وہی فیشن ہندوستان کے ایک چھوٹے سے خریے کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے الگ رہنے والے چھوٹی سی کٹیا کے اندر بھی چالو ہے، چونکہ آسمان سے اتر رہی چیز. شر آپ نے فرمایا حدیث میں، سیٹلائٹ چینل کے الفاظ نہیں، شر فرمایا آسمان سے نازل ہوں گا، آسمان سے اتریں گے. اور آپ آج دیکھیں، میں نے کہا میڈیا کے ایک پازیٹیو اچھا رخ بھی ہے، لیکن اس کے نقصانات منفی بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے فائدوں. ٹھیک، تو آسمان سے شر اتریں گا اور ایسی جگہ پہنچ جائیں گا جب بے آباد زمین ہے. آپ دیکھیے نا، جہاں پانی کی سہولت نہیں ہے وہاں آپ کو ٹی وی لگی برابر ملیں گی. جہاں کھانے کو پیسہ نہیں ہے، بھوکمری کی علامتیں ہیں، لیکن ان جھوپڑیوں میں جہاں چھت بھی نہیں ہے، وہ ٹاٹ ڈالا ہوا ہے، سیکنڈ ہینڈ فلیکس خرید کے جو ہوتا ہے نا، جو پوسٹرز لگتے ہیں جو بک جاتے ہیں وہ ڈال، لیکن برابر ایک سیٹلائٹ لگی ہوئی ہے اور وہ برابر دنیا سے جڑا ہے اور اپنے جو ہے ذہنی جو ہے سکون اطمینان کرنے کے لیے وہ اس سے حاصل کر رہا ہے. تو شر آسمان سے نازل ہوگا، اور آج ہم جانتے ہیں آسمان سے میڈیا اور سیٹلائٹ جو اترتا ہے اور لوگ اس سے کنیکٹڈ ہے بہت آسانی، اتنے کہ ایک دم بالکل جس کو کہیں گے ایک بنجر علاقے میں جہاں کوئی نہیں، وہاں اپنے انٹرنیٹ کے تھرو لوگ ایکسس کر رہے ہیں، یہ سیٹلائٹ چینلز وہاں پہنچ چکے ہیں اور شر اور فتنہ اور فساد وہاں عام ہے. تو بہرحال یہ بھی علامت ہے کہ آسمان سے فتنہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو علامتیں چھوٹی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوگا، اور فرمایا 30 دجال آئیں گے، 30 جھوٹے نبی آئیں گے جو پہلے نیک انسان ہونے کا دعویٰ کریں گے، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور ان میں جو سب سے بڑا ہوں گا وہ اللہ ہونے کا رب، اور وہ سب سے بڑا جو ہوں گا 30واں 38 لاسٹ جو ہوں گا وہ دجال ہے جو قیامت سے پہلے آئیں گا، جو پہلے نیک ہونے کا، پھر نبی ہونے کا اور پھر رب ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور باقی سب نیک ہونے کا اور نبی ہونے کے دعوے تک رک جائیں گے. 30 آئیں گے، 30 بڑے بڑے یاد رکھیے، جو اس میں حدیث میں وہ 30 بڑے ہیں، اس لیے کہ نبوت کے دعوے تو بہت لوگوں نے کیے، ان گنت ہے، آئے گئے دن لوگ دعوے کر رہے ہیں، لیکن 30 سے مراد یہ بڑے مطلب جن کو فالوورشپ ملیں گے، جن کے پیچھے لوگ چلیں گے، ایسے 30 ہی ہوں گے، 30 ہوں گے لاسٹ تک، قیامت تک. حدیث کے الفاظ ہے قیامت قائم نہ ہوگی، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب تک کہ 30 جو ہے جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں گے. ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں آخری رسول ہوں. آپ نے میں آخری رسول ہوں، اب کوئی رسول نہیں آنے والا، لیکن وہ 30 کے 30 جو ہے رسول ہونے کا جو ہے دعویٰ کریں گے. اسی طرح جو ہے قیامت سے پہلے ایک علامت یہ ہے امن اور خوشحالی کثرت سے ہوں گی، امن اور مال و دولت کی فراوانی ہو جائیں گی، امن اور خوشحالی کثرت سے ہوں گی، مال و دولت کی فراوانی ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا اور کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی، اور فرمایا جب تک کہ سرزمین عرب میں دوبارہ باغات اور نہریں نہ ہو جائے. قیامت تب تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ سرزمین عرب پر، اور عرب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑا علاقہ ہوتا تھا، آج وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تبدیل، لیکن ایک بہت بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا. یاد رکھیں تو کہ سرزمین عرب پھر سے ہریالی آ جائیں گی، ابھی تو آپ کے زمانے میں بنجر تھا، پھر ہریالی اور نہریں جاری ہو جائیں گی. اور جو لوگ عرب میں رہتے ہیں، جو اس کی تاریخ کو جانتے ہیں، یا زیادہ زمانہ دراز پچھلا نہیں جانا، 1950 سے پہلے کے حالات دیکھ لے، کسی ایک عرب شہر کا علاقہ 1950 سے پہلے کی ایک تفسیر، اور کسی ایک عرب شہر کا آج کا علاقہ تھا، تصور نہیں کریں گے ایسے باغات، ایسی نہریں، ایسے پھل، ایسی سبزیاں اور ایسے اناج اگائے جا رہے ہیں کہ اب ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے. واپس آپ دیکھیں گرینری ہے، جھاڑ آپ کو لگے ملیں گے، ہے نا. تو کہا جب تک کہ سرزمین عرب پھر سے دوبارہ جو ہے ہری نہ ہو جائے، نہریں جاری نہ ہو جائے، اور پھر فرمایا کثرت نہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ ایک سوار عراق سے چلیں گا اور مکہ پہنچیں گا، دوران سفر راستہ بھولنے کے علاوہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اتنا امن ہوگا اور اتنی خوشحالی ہوں گی کہ جب وہ نکلیں گا عراق سے اور مکہ آئیں گا تو دوران سفر صرف ایک چیز کا ڈر ہوگا اس کو کہ راستہ نہ بھول جاؤں، باقی کوئی خطرہ اور کوئی ڈر نہیں ہوگا. اور صحابہ کے دور میں جو حکومتیں مسلمانوں نے کی اور اس کے بعد مسلمانوں نے جو عدل کی بنیاد پر حکومتیں کی، دنیا نے ایسا زمانہ دیکھا جب لوگ عراق سے نکلتے تھے، اور لوگ عراق سے بھی نہیں، پیشن گوئی تو عراق کی تھی، اس سے آگے بھی ہم نے دیکھا بخارا ہے، سمرقند ہے اور دیگر علاقے جو رشیا اور بہرحال آج کل ایک ملک ہے، وہاں سے لوگ نکلتے تھے امن و امان کے ساتھ، مکہ آتے تھے، حج کرتے تھے اور واپس جاتے تھے. اسپین سے نکلتے تھے لوگ جو یورپ کا بہرحال ایک ملک ہے، اور امن و امان کے ساتھ مکہ آتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے اور واپس اپنے گھروں کو جاتے تھے. تو امن و امان اور جو ہے خوشحالی کثرت سے ہوں گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نشانی بتائی قیامت سے پہلے چھوٹی، وہ یہ ہے کہ حجاز سے ایک بڑی آگ کا ظہور ہوگا اور مدینہ کے پاس ایک بڑی آگ نکلیں گی. آپ نے اور یہ نشانی کے تعلق سے بہرحال علماء کے اقوال ہے، جو آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ بصرہ ملک شام کا بہرحال ایک شہر ہے، اس کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی، مطلب ایک ایسی روشنی اٹھیں گی مدینہ سے یا مدینہ اور مکہ کے بیچ میں جس سے
بہت روشنی ہوں گی کہ بصرہ ایک شہر ہے، اس کے اونٹوں کی گردنیں سرخ ہو جائیں گی، مطلب بہت روشنی۔ اور اس کے تعلق سے بہرحال تاریخی حوالوں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ مدینے سے تھوڑے فاصلے پر آتش فشاں پھٹا تھا ایک، جس سے بہت لاوا نکلا تھا جو مدینے کے قریب تک پہنچا تھا۔ اور اس کے روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب وہ آتش فشاں پھٹا تھا تو بہت روشنی ہوتی تھی، اتنی روشنی اور اتنی شدت و تپش تھی اس کی کہ مدینہ میں عورتیں جو ہے اپنے کپڑے سکھایا کرتی تھی اس کی تپش سے، اتنا اس کی انٹینسٹی تھی، اور اس کی روشنی بہت اونچا اڑتا تھا، چونکہ وہ پھٹا تھا اونچا اڑتا تھا۔ تو بہرحال یہ نشانی بہرحال گزر چکی ہے، یاد رکھیے قیامت کی چھوٹی نشانی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک چھوٹی نشانی یہ بتائی جس میں آپ نے فرمایا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی، اور فرمایا جب تک تم چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، چپٹی ناک والے، اور فرمایا ترکوں کا قتال نہ کر لو، ترکوں کا قتال نہ کر لو، اور پھر فرمایا ان کے چہرے گویا ایسے ہوں گے جیسے چپٹی ڈھالے ہو، ڈھال ہوتی ہے نا جب تلوار آدمی لڑتا ہے اس زمانے میں، تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے، ڈھال بالکل چپٹی ہوتی ہے، اس میں سمجھ میں نہیں آتے کچھ، اس پہ ہاوا فگرز نہیں ہوتے، تو ان سے جو آپ نے فرمایا جو ہے چپٹی جو ہے ڈھالو، جو ڈھالے ہوئے جن پر چمڑا، جیسے ڈھالے لگی، ڈھالوں پر چمڑا لگا ہے، ویسے چہرے والے لوگوں سے قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ایک ایسی قوم سے قتال نہ کر لو جن کے جوتے بالوں والے اور جلد جو ہے بالوں والی جلد سے بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی جو ہم جانتے ہیں پیشن گوئی ہو بھی چکی ہے، اور 1258 عیسوی سن میں ہم جانتے ہیں تاتاروں نے مسلمانوں کی سلطنت پر، عباسی خلیفہ پر بہرحال حملہ کیا اور مکمل جو ہے خلافت کو، عباسی خلافت کو ختم کر دیا، اور بغداد تک بہرحال جا پہنچے، سوائے مصر کے، ایجپٹ کے، کو ملک ان کے قہر سے نہیں بچا تھا، یاد رکھیں۔ اور جو پیشن گوئی ہے، ایک کہا ترک، اور ہم جانتے ہیں جو منگولی نسل ہے ان کو کہتے ترک منگول نسل، ٹھیک، وہ ان کی نسل جو ہوتی ترک منگول کہلاتی، یاد رکھیں۔ تو ترک منگول آپ نے کہا ترک ہوں گے، دوسرا آپ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، ٹھیک، اسی طرح فرمایا دبی ہوئی ناک والے، ہم جانتے ہیں یہ بالکل یہ ایسے ہاو بھاؤ ہے بالخصوص منگولی لوگوں کے کہ آج بھی آپ کو ایسے ہی ملیں گے منگولی لوگ، آپ دیکھتے پہچان لیں گے کہ چین منگولیا یا اس کے اطراف کا انسان ہے، آنکھیں ایک دم چھوٹی چھوٹی ہے، ناک دبی ہوئی ہے، اور کہا سرخ رنگ والے، لال رنگ ہوں گا ان کو، عموماً ہمارے پاس لال رنگ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے لوگوں کا، لال ہوں گے، اور چہرے اس طرح سے کہ فیچر سمجھ میں نہ آئے، بالکل ایک دم گول ڈھال کے ایسے گول فیچر سمجھ میں، ناک اب دبی ہوئی ہے انسان کی تو فیچرز کہاں سمجھیں گے اس کے، ناک ہی تو ایک چیز جس سے انسان سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے کچھ فیچرز ہے اوپر نکلی ہوتی ہے نا جس چہرے سے، تو ایک دم چپٹی ڈھال جیسے، اور یہ پیشن گوئی بہرحال آپ کی سچ ہوئی، اور ہم نے دیکھا بہرحال تاریخ اسی گواہ ہے کہ 1258 عیسوی میں یہ بغداد تک بہرحال پہنچ گئے، مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچا۔ اسی طرح آپ سب نے قیامت سے پہلے ایک نشانی بتائی اور فرمایا، حدیث کے اندر مسند احمد کی روایت ہے، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے زمانے میں ابھی نہیں نکلے ہیں، اور وہ لوگوں کو بیلوں کی دم کی طرح ان کے کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو مارا کریں گے، مطلب ایسے حاکم آئیں گے جو ظالم ہوں گے، ایسے حکمراں آئیں گے جو ظالم ہوں گے اور مسلمانوں پہ ظلم کریں گے، اور بہرحال ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے لوگ نہیں تھے، آپ کے بعد بھی خلفاء راشدین کے دور میں ایسے لوگ نہیں تھے، لیکن اس کے بعد ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اپنی حکومت کے لیے بیلوں کی طرح کوڑے اپنے ہاتھ میں رکھے اور اپنی عوام کو وہ چیز منوائی جو وہ چاہتے تھے، اور اس دور سے لے کر آج تک وہ جو چاہتے ہیں لوگوں سے منواتے ہیں۔ کوڑا بدل سکتا ہے، کوڑے کے وار بدل سکتے ہیں مختلف، لیکن بہرحال مقصد ہے کہ ظلم کرنے والے حکمراں، اور بہرحال ایسے حکمراں بہرحال ظلم کرنے والے بہرحال دنیا نے دیکھی ہے۔ تو قیامت تب تک آپ نے فرمایا جب تک کہ ایسے دو لوگ جو قیامت سے پہلے آئیں گے میں نے نہیں دیکھے، جس میں سے پہلا فرمایا ایسے حکمراں جو لوگوں پر جو ہے ظلم اور ستم کریں گے یا ظلم اور ستم سے اپنی حکومت کو چلائیں گے، وہ لوگوں کے محبوب اور پسندیدہ اور عدل اور انصاف کے ساتھ ان پہ حکومت کرنے والے حکمران نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے قتل اور غارت گری عام ہو جائیں گے۔ اب کوئی انسان سوچ سکتا ہے پہلے تو آیا امن و امان عام ہو جائیں گے، اب آیا قتل و غارت گری، یہ دونوں باتیں سمجھنا ناممکن نہیں ہے، یہ تو ایک فیز زندگی کا ایسا آئے گا جب امن آ جائے گا، دوسرا فیز آئے گا قتل و غارت گری قیامت سے پہلے، چونکہ سبھی چھوٹی علامتیں ایک کے بعد ایک پیدر پہ آتی رہیں گی، ٹھیک، تو قتل و غارت گری عام ہو جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا اور کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس جو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک ایسا دن نہ آ جائے کہ جب نہ مارنے والے کو علم ہوگا کہ وہ اس انسان کو کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ وہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے، دونوں کو نہیں پتا قاتل کیوں مارا جا رہا ہے، کیوں مر رہا ہے معلوم ہوگا، کیسے کیوں قتل کیا گیا، پوچھا گیا یہ کیسے ہوگا کہ مارنے والے کو پتا نہیں کیوں مارا، مرنے والے کو پتا نہیں کیوں ہوگا، آپ نے فرمایا قتل و خون ریزی کی کثرت کی وجہ سے، اور قاتل اور مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے، ٹھیک، تو آپ نے فرمایا کہ اتنا قتل و غارت گری عام ہوں گی
کہ مارنے والے کو پتہ نہیں اس نے کیوں مارا، مرنے والے کو پتہ نہیں وہ کیوں مرا. اور آج کے دور میں یہ قتل و غارت گری کے مثالیں مجھے دینے کی ضرورت نہیں. امن و امان والے علاقوں میں بم کسی نے جو ہے رکھ دیا، بیچارے معصوم لوگ جن کو پتہ بھی نہیں ان کی کیا غلطی تھی اس میں، اور وہ بم پھٹ جاتا ہے، ہو گئے نا قتل. مارنے والے کو پتہ نہیں کیوں مارا، مرنے والے کو پتہ نہیں وہ کیوں مرا. مارنے والے کو پیسہ دیا گیا تھا کر دو، مرنے والے کو پتہ نہیں مجھے کیوں انہوں نے مارا. دونوں کے علم نہیں کیوں مارے جائے، کتنی عجیب بات ہے. اور خون ریزی ہم دیکھ رہے ہیں، آج خون بہانا کوئی بات ہی نہیں. اور حالات تو یہ ہے کہ خون اور قتل و غارت گری کی خبریں اتنی عام ہو چکی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ 5 لوگوں کا قتل ہوا، حالانکہ ایک انسان کا قتل بڑی بات ہے، تو ہم کہتے 5 نا، 500 کی بھی خبر ہے اس کے اوپر، کوئی مطلب بہت بڑا ایشو نہیں ہے. یہ تو 1% ہے صرف اوپر کی خبر کا ہے نا. اتنا عام ہو چکا ہے کہ اگر کوئی خبر آتی ہے تو ہم زیادہ قتل کو دیکھتے ہیں، چھوڑے قتل ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. اتنی قتل و غارت گری عام ہو چکی. بہرحال اسی طرح جو ہے دنیا کی بہرحال مختلف ہم تاریخ کو اگر دیکھیں تو قتل و غارت گری کے ایسے واقعات ہم کو ملیں گے جس میں اگر ایگزامپل کے لیے لیے تو پہلے جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار کو اگر مثال کے طور پر لے تو اس کے اندر جو ہے 1.5 کروڑ لوگ مارے گئے تھے. آسمان سے بم گرائے جا رہے ہیں، نیچے پتہ نہیں کیوں مر رہے، مارنے والے پتہ نہیں، ان کو آرڈر آئے مار دو، اور نیچے والا مر رہا ہے اس کو پتہ نہیں اس کو کیوں مارا جا رہا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ 1.5 کروڑ لوگ مارے گئے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں دوسری جنگ عظیم میں 5.5 کروڑ انسان مارے گئے. سیکنڈ ورلڈ وار میں 5.5 کروڑ، اور اس میں ایک بھی مسلم ملک شامل نہیں تھا دونوں ورلڈ وارز میں، فرسٹ میں بھی اور سیکنڈ میں. 5.5 کروڑ لوگ مارے گئے. تیسرا اگر ہم دیکھیں تو اگر مختلف ویتنام کے اندر جو بہرحال خانہ جنگی ہوئی اس کے اندر 30 لاکھ افراد مارے گئے. 30 لاکھ افراد. ویتنام کے اندر جو جنگ ہوئی ہم سب جانتے ہیں، امریکہ نے جو وہاں کیا، 30 لاکھ افراد مارے گئے. کتنا بڑا فگر ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روسی خانہ جنگی میں روس نے جو مختلف 13-14 مسلم ممالک پہ حملہ کر کے ان کو اپنے ماتحت کر لیا تھا، ازبکستان، آذربائیجان، ترکمنستان، تاجکستان، یہ پورے بہرحال مسلم ملک تھے، اس نے قبضہ کیا. 1.5 کروڑ لوگ مارے گئے اس کے اندر، عیسائی مسلم ملا کر. اسپین کی خانہ جنگی کے اندر جس کے اندر دونوں فریق عیسائی تھے، خانہ جنگی کے اندر تقریباً جو 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ مارے گئے. اندازہ لگائی مرنے والے کو علمی اور مارنے والے کو علمی کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں انسانی تاریخ جو خون ریزی سے بھری ہے، اور آگے ہم دیکھ رہے ہیں روز خبریں پڑھ رہے ہیں نہ جانے کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آپ سے فرماتے ہیں قیامت سے پہلے جو چھوٹی علامت اس میں دیکھیے کہ ایمانداری کا انسانی دلوں سے خاتمہ ہو جائے گا. ایمانداری انسانی دلوں میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ایمان نہیں رہے گا تو ایمانداری نہیں رہیں گی. ایمانداری انسانی دلوں سے نکل جائیں گے. اور صحیح بخاری کی روایت میں ہم نے فرمایا اور کہا امانت لوگوں کے دلوں میں نازل ہوئی تھی، مطلب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ایمانداری کو، امانت کو لوگوں کے دل میں اتارا. پھر فرماتا ہے آپ سے آگے فرمایا پھر قرآن نازل ہوا. قرآن نے بتایا کہ اس پر کیسے قائم رہا ہوا، اور لوگوں نے امانت کی اہمیت قرآن اور سنت سے معلوم کی. پھر فرمایا پھر آپ نے ہمیں بتلایا اور کہا صحابہ سے ایک وقت آئیں گا کہ جب امانت لوگوں کے دلوں سے نکال لی جائیں گی، اللہ اس کو نکال لیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی رات کو سوئیں گا تو اچانک اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائیں گی، ایمانداری نکال لی جائیں گی، مگر امانت کا کچھ حصہ اثر اس کے اندر بہرحال باقی رہیں گا، کچھ حصہ بس باقی رہیں گا. باقی امانت نکال لی جائیں گی. دیانتداری، اچھے معاملات، سچ بولنا، جو وعدہ کیا پورا کرنا، جو چیز کا وعدہ کیا، یہ سب امانت داری نکال لی جائیں گی معاملات میں سے، لیکن تھوڑا سا ایک حصہ باقی رہ جائیں گا، نقطے کے مانند بس دل میں باقی رہ جائیں گے. پھر اگلی رات وہ سوئیں گا اور باقی امانت بھی اس کے دل سے قبض کر لی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کا معمولی سا اثر باریک چھلی کے جیسا، اتنا اثر رہے گا جیسے کہ ایک انسان کے ہاتھ پر کوئی انگارہ گر جاتا ہے، پھر اس پر چھالا آ جاتا ہے تو چھالے کے اوپر کی جو اسکن ہوتی ہے کتنی پتلی ہوتی ہے، جس میں پانی بھر جاتا ہے، اتنی بس امانت داری لوگوں میں قیامت سے پہلے بہرحال باقی رہیں گی، اور امانت کا اثر چھالے کی بیرونی چھلکے جیسا ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا پھر جو ہے آپ نے جو ہے ایک مثال دی اور کہا اور فرمایا کہ اس طرح سے جو چھالے کی طرح بہرحال اس طرح سے ہو جائیں گا. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت آئیں گا کہ لوگ خرید و فروخت کے لیے نکلیں گے، لیکن ڈھونڈنے کے باوجود بھی انہیں کوئی امانت دار آدمی نہیں ملیں گا. مطلب ایسا آدمی نکلیں گا کہ میں کسی اچھے تاجر سے بزنس کروں، اور وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گا لیکن اسے کوئی امانت دار انسان اس علاقے میں اس کو جو ہے نہیں ملے گا جس سے وہ جو ہے خرید و فروخت کر سکے. ٹھیک، امانت داری بہرحال لوگوں سے ختم کر لی جائیں گی، اور لوگ جو ہے بے ایمان جس کو عام زبان میں کہیں گے، مطلب معاملات میں، اور آج کتنا بے ایمانی معاملات میں چلتی ہے، کل آ جانا بولے تو اس کا مطلب بھول جاؤ چیزوں کو.
ہاں دے دوں گا مطلب معاملہ آپ چھوڑ دو، بھاگ کر تھوڑی جا رہے ہیں، ہم لیے تھے جب وعدہ کیے تھے، مطلب آپ بھول جاؤ اپنے پیسوں کو، امانت داری ختم ہوگی۔ اور جو امانت دار لوگ ہیں ان کی شناخت آپ کر سکتے کہ یہ امانت دار ہے، یہ امانت دار، یہ امانت دار، اور باقی سب تو معاملہ بے ایمانی کا ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ یہ تھا کہ بے ایمان لوگ پہچان میں آ جاتے تھے، یہ بے ایمان ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ بے ایمان ہے، اور باقی سب تو امانت دار لوگ اچھے لوگ ہوتے تھے، تو امانت داری بہرحال ختم کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے تم اپنے سے پہلے امتوں کی پیروی کرو گے، مطلب ان کے جیسا گمراہیوں کو اختیار کرو گے جو انہوں نے کیا وہ کرو گے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت پچھلے امتوں کی راستے پر مین و انا چلنے لگے، جو خرابی انہوں نے کی، جو نبی کی اطاعت انہوں نے چھوڑی، جو اللہ کے ساتھ شرک کیا، جو بے ایمانی کی، جب تک ایسی حالات نہ ہوں گے میری جو ہے قیامت قائم نہ ہوں گی۔ اور آپ نے فرمایا چلیں گی، عرض کیا گیا، سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کون؟ رومی اور فارسی تو کہاں اور کون؟ مطلب یہ امت رومی اور فارسیوں کے طریقے پہ چلے گی۔ اب جہاں تک فارسیوں کا معاملہ تو ہم جانتے ہیں پرشین امپائر تو پورا ختم ہو گیا، فارسی حکومت تو ختم ہو گئی، لیکن روم ابھی بھی باقی ہے۔ اور روم سے مراد حدیث میں جب آتا ہے، روم سے مراد ہوتا تھا سلطنت یوروپ، یوروپ کو روم بولا جاتا تھا آپ کے زمانے میں، یاد ہو جیسا شام مطلب فلسطین، سیریا، جارڈن ہے نا، لبنان، یہ سب مل کے شام بنتا تھا، ایک ملک کا بھی الگ الگ شام کہلاتا تھا۔ تو کہا روم، تو کہا اور کون؟ مطلب تم رومیوں کے طریقوں پہ چلو گے، یوروپینز کے نقالی کرو گے تم۔ اور کیا آج امت مسلمہ واقعی میں ان کے طریقے پر نہیں؟ ایک طرف تو مخالفت ہے کہ وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، اور دوسری طرف محبت کا یہ عالم ہے کہ سلوگنز تو ان کے سپورٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں خلاف ورزی کی بات ہوتی ہے، سلوگنز ان کے سپورٹ میں لگے، آپ کے ٹی شرٹس پر۔ کیا آپ خلاف ورزی کی بات کریں گے جو آپ کے پہناوے میں، آپ کے کھانے اور پینوں میں، آپ کے تمام معاملات میں ہو گئے؟ آج مسلمان نوجوان جو ہے جوتا پہن کر سوتا ہے۔ کیوں جوتا پہن کر سوتا ہے؟ اس لیے کہ کاؤنٹر پارٹ اس کا یوروپ کا جوتا پہن کر سوتا ہے۔ یوروپ میں لوگ جوتا اتارتے نہیں ہیں، جوتے میں رہتے ہیں، جوتے میں کھاتے ہیں، جوتے میں پھرتے ہیں، وہ جوتا لے کر سو جاتے ہیں، ویسے ہی اٹھتے ہیں، کیونکہ ان کو نہ نماز پڑھنا ہے نہ وضو کرنا، جوتا کیوں اتریں گا؟ میں بھی اسی طرح وہ کرتا ہوں، نقالی، اس لیے کہ یوروپ فلاں چل رہا ہے تو میں بھی بہرحال ان کے پیچھے چلوں گا، وہ کتے پال رہے ہیں تو میں بھی کتا پالوں گا، تاکہ اس سے اسٹیٹس ہوتا ہے نا، کتا میرے آگے چلے گا اور میں پیچھے چلوں گا اس کے، تو اسٹیٹس، کیونکہ ان کے نزدیک وہ اسٹیٹس۔ مجھے وہی گھڑیاں پسند ہیں جو گھڑیاں وہاں اگر چلتی ہے تو وہ اسٹیٹس۔ تو آج کیا ہم ان کی لقالی میں نہیں لگ گئے؟ جو وہ کھائے، جو وہ پیے، جو وہ طریقہ۔ دیکھیے اچھائی کے اندر کسی کی چیزوں کو اپنانا برا نہیں ہے، لیکن ہم نے تو دین اور شریعت کے معاملے میں بھی اپنا لیا ان کو مکمل طور سے۔ ایک انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پینٹ ٹخنوں سے اونچی پہننا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی فلم سٹار، کوئی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کا اسٹار 3/4 پہن لے، اونچی پینٹ پہن لے، تو ہمارے لیے لائق اتباع ہے، وہ ہے نہیں، وہ لائق اتباع ہے، یہ نہیں ہے لیکن لائق اتباع۔ تو کہا کہ کیا رومی اور فارسی؟ تو کہا ہاں اور کون؟ تم ان کی نقالی کرو گے، ایک زمانہ آئے گا تم ان جیسے اپنے ایمان کے معاملے میں اور اپنے معاملات کے معاملے میں ویسے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا، اور حدیث کے الفاظ سنیے، تم لوگ اپنے سے پچھلوں کے طریقوں پہ چلو گے اور پوری پیروی کرو گے، جیسے ہو بہو چلے تو چلو گے، بالشت در بالشت، ہاتھ در ہاتھ، شبرم بشبرم و زیرام بزیرام، بالشت در بالشت، اتنا کیلکولیٹو ان کے پیچھے چلو گے کہ جیسا وہ کریں گے ویسا میں کروں گا، جیسا وہ کھائیں گے، مطلب دیکھیں نا، بالش در بالش، ہاتھ در ہاتھ، مطلب ایگزیکٹلی ہو بہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما اور کہا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص چھپلک دب، چھپلک جو دب کا لفظ عربی میں بہت سارے معنوں میں لیا جاتا ہے، گھوڑ پھوڑ بولیے، یا اس میں بڑی چھپلک جس کو کہیں گے ایک عام زبان کے اندر، ٹھیک، یا وہ سانڈا جو کہتے ہیں ہمارے پاس اردو زبان کے اندر، ایک قسم کی بڑی چھپلک ہوتی ہے۔ کہا ان میں سے ایک شخص وہ چھپلک کے سوراخ میں چلا جائے گا تو مسلمان بھی اس سوراخ میں اس کے پیچھے چلا جائیں گا۔ کیوں؟ اس کو بھی نہیں معلوم، وہ جا رہا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں، وہ کر رہا ہے نا ویسا تو مجھے بھی کرنا ہے، سمجھ رہا بات، میں وہ بھی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی مراد یہود اور نصارہ سے؟ تو کہا اور کون؟ انہی کے پیچھے چلو گے۔ ایک اس میں کہا رومیوں کے پیچھے اور فارسیوں کے پیچھے، اور دوسرے میں کہا یہود اور نصارہ، اور ہم جانتے ہیں پورا روم اور آج کا پورا یورپ یہود اور نصارہ ہے۔ اور اب امریکہ کوئی سے ہٹ کر چیز ہے، اس لیے کہ امریکہ جو یورپینز نے بسایا ہوا ہے، امریکہ جو ہے وہ کوئی اس کی اپنی شناخت نہیں ہے، امریکن کی کیا کوئی شناخت نہیں ہے، لیکن یورپ میں شناخت ہوتی ہے، برٹش ہے، اسکاٹش ہے، آئرش ہے، فرینچ ہے، ان کی شناخت ہے، امریکن سب مکس ہے، وہ یورپ کا ایک پارٹ ہے، یورپین لوگ وہاں جا کے بسے ہوئے۔ تو کہا تم ان کی بالکل پیروی کرو گے۔ اور آج مسلمان یہود اور نصارہ اور یورپ کی پیروی میں اتنے رج بس گئی ہماری ان پیروی کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، ہر چیز وہی پسند آتی ہے، اور اسی کو اسٹیٹس سمجھتے ہیں۔ بڑی گھٹیا چیز ہے کہ ایک مسلمان شخص کا ایمان اور اس کے ایمان کی وجہ سے عزت نہیں ہے نا، کہ اسٹیٹس ایک انسان کا کس چیز سے ہوتا ہے، کون سی گھڑی پہنتا ہوں، کون سا موبائل نکالتا ہوں، یہاں کیا لکھا ہوا ادھر سے میرے چشمے پہ، وہ میرے اسٹیٹس ہے، اس لیے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ عزت دی جاؤں، لیکن وہ چیز اسٹیٹس دیتی ہے۔ اور آج اسی طرح کا ماحول ہے،
اسی طرح کا ماحول ہے نہیں کہ ہم ان کے اتنی نقالی اور پیروی میں کہ جو ان چیزوں کو استعمال کرے جو وہ کرتے ہیں وہی ہمارا نجس اسٹیٹس ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے میں سفر کرتا ہوں بہت سی جگہ تو میرے ساتھ جو ہے ہینڈ بیگ ہوتا ہے, کبھی سفر کے اعتبار سے چھوٹے اور بڑے بیگ رہتے ہیں. اتفاق سے میرے ہینڈ بیگ جو بیگ میں لے جاتا ہوں دونوں امریکن ٹورسٹر کے. تو بہت سی بار ٹرین میں ہوتا ہے تو لوگ مجھے نہیں میرے بیگ کو دیکھ کر میری عزت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں دیکھتا ہوں لوگوں کی میری عزت نہیں میرے بیگ کی عزت ہے. اگر وہ بیگ رکھ دیے تو لوگ جگہ دیتے. امریکن ٹورسٹر لے کر آیا تو معمولی انسان تھوڑی ہوں گی جگہ. تو میرے بیگ کی وجہ سے میری عزت ہوتی ہے. کبھی کبھار میری عزت میری شخصیت کی وجہ سے نہیں ہوتی. میری عزت ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو امریکہ اور یورپ اور روم اس کو وہ کرے, اور جس کو یہود و نصارہ پسند کرے وہ میری آج عزت کا مقام ہے نا, ہے نہیں. اسی طرح اس حد تک اس لیول تک ہم چلے گئے کہ بالش در بالش وہ ایسا کھاتے تو ہم ایسا کھاتے ہیں. ٹی وی پہ ہم نے دیکھا فلاں لوگ ایسا بیٹھتے تو ہم بھی ویسا بیٹھتے ہیں, فلاں وہ ایسا کرتے. کبھی یہ نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم ایسا بیٹھتے چونکہ ہمارا نبی ایسا بیٹھتا ہے. میں اس لیے ایسا کھاتا ہوں کہ میرا نبی ایسا کھاتا تھا. میرا کام اس لیے ایسا ہے کہ میرے نبی کے معاملات ایسے ہیں. میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میرے نبی اور اس کے صحابہ ایسا کرتے تھے. یہ بات نہیں ملیں گی. لیکن ان کے پیچھے نخالی بالکل شبرم ایک ایک بالش در بالش گن کے ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے کہ میں چلتے ہوئے آتا ہوں دیکھ ویسا آتا ہوں کہ چلتے ہوئے جیسا وہ چلتا ہے. چل رہا نہیں, میں بالش در بالش ایک ایک چیز قدم بقدم. تو کہا تم پچھلی امتوں کے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت میں سے چھوٹی ایک بتایا, کہا لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور. لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور, جس کا معنی یہ کہ لباس تو وہ پہنیں گی, کپڑا تو ہوگا, لیکن پہننا اور نہیں پہننا سبحان اللہ وہ ایک جیسا ہی ہوں گے. بلکہ کبھی نہیں پہننا تو بھی فتنے کا باعث نہیں, میں لوگ سمجھیں گے پاگل ہے چہرہ پھیر لیں گے. نہیں پہننا بھی فتنے کا باعث نہیں, تو پاگل انسان ہے, ننگا ہے, کیسا اس کو دیکھتا بھی نہیں, اندازہ لگائے. لیکن ایسا کپڑا ایسا لباس جو باری آپ نے فرمایا اور کہا دو جہنمی گروہ ایسے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح مسلم کی روایت, اس کا ایک حصہ میں پہلے رکھ چکا ہوں. دو جہنمی گروہ ایسے جو میں نے نہیں دیکھا. ایک ایسے ظالم بادشاہ جو بیلوں کی کوڑے دم جیسے کوڑے ہوں گے جو ماریں گے, اور پھر فرمایا کہ دوسری وہ عورتیں خاص طور سے وہ عورتیں جو کپڑا پہن کے بھی ننگی ہوں گی, ننگی نظر آئیں گی, لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں گی, لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والیاں ہوں گی, جو خود بھی لوگوں کی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی. لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی, لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی, ایسی عورتوں کا ظہور ہوگا. اور سر کے بال بختی اونٹوں کے کوہان, جیسا کہ ایک اونٹ کی قسم ہوتی ہے بختی اونٹ, اس کے اوپر جو اس کا کاندھا ہوتا ہے نا, ہمارے پاس بیلوں کو آپ دیکھ سکتے جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں کاندھا ہوتا ہے, جب وہ بہت ہٹا کٹا ہو جاتا ہے چربی خوب چڑھ جاتی ہے تو وہ کاندھا ڈھل جاتا ہے اس کا. تو آپ نے فرمایا اونٹ میں یہ بہت کامن ہوتا ہے. بختی اونٹ ایک قسم اونٹ ہوتا ہے, اس کے کاندھوں کے جیسی اس کی کوہان جیسی ہوتی ہے نا ٹیڑھی, ویسے وہ جوڑے ڈالیں گے اٹریکٹ کرنے کے لیے, ہیئر سٹائلز. تو کہا ویسے وہ مائل ہونے والیاں مائل کرنے والیاں ہوں گی, بختی اونٹوں کی کوہان کی تمانین جو ہے اپنے جوڑے وہ ڈالیں گی, اور یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو مقام محشر میں بہت دور تک آتی رہے, یا جہنم میں بہت دور آتے رہے, خوشبو بھی نہیں, اتنے دور جہنم میں ڈالے جائیں گے. کون سی عورتیں؟ ایسی عورتیں جو ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود بھی جسم چھلکیں گا, اور وہ خود مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں. افسوس کی بات ہے, صد افسوس کی بات ہے, یہ بات تو قرب قیامت سے پہلے عورتوں کی تھی, لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ امت مسلمہ بھی آج اس خیر اور اس برائی کے شکار بن چکے ہیں. آج کا یہ واقعہ اور یہ صورتحال نہیں ہے کہ کسی زمانے کے انر ویئر سے آج آؤٹر ویئر سے. کیا آج ایک زمانہ تھا سلیک ایک کپڑا آتا ہے بہت پتلا اور بہت جسم چمٹتا ہے, لوگ اس کو اپنے کپڑے کے اندر پہنتے تھے. اور خاتون ہے تو شلوار کے اندر سلیک پہنتی تھی تاکہ غلطی سے اگر شلوار کا کپڑا باریک ہو جائے تو کہیں جسم نہ چھلکے تو اندر سے کپڑا پہنا. آج اندر کے لباس کیا باہر کے لباس نہ ہوگا کہ لوگ سلیک پہن کے مسلمان خواتین گھوم رہی ہے. سبحان اللہ, کہ یہی حدیث میں نہیں بتایا جا رہا کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں. اور آج ہمارے لباس کا کیا حال ہے؟ اپنے لباس پر عورتیں غور کریں, اور بالخصوص مردوں کی آنکھوں کا پانی مرا, اس لیے عورتیں اس لباس میں آئی. گھر کے مرد کو شرم نہ آتی کہ کبھی اس کی بیوی, کبھی اس کی ماں, کبھی اس کی بہن, کبھی اس کی بیٹی, کبھی اس کی اور رشتہ دار جو محرمات میں سے ہے, وہ ایسے لباس پہنتی کہ لباس غائب ہے, آستینیں غائب ہے, آستین موجود نہیں. گلوں کے یہ حال ہے کہ آگے سے آدھا کھلا اور پیچھے سے آدھا کھلا ہے. کپڑا اتنا چست اور اتنا چھوٹا ہے کہ پیٹ اور پیٹ دکھ رہی ہے. مرد کے لیے اس کا سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے نا. یہاں ہماری عورتیں بھی اپنا پیٹ اور ناف دکھاتی ہیں, ساڑی میں نہیں ہوتا ہے کیا؟ کئی بار لوگ بولتے نہیں آپ اتنا باریکی میں جاتی ہے, اچھی بات نہیں, عورتیں سنتی ہے. تو میں تو چاہتا ہوں لوگ اس لیے کہ سنیں گے تو پھر عمل تو کر سے پتا تو چلے گا یہ برائی ہے. کیا آج یہ معاملہ نہیں ہو گیا؟
اور مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی. غیر فطری ہو جائیں گی عورتیں. مائل ہونے والی اور مائل کرنے والیوں کیا معنی ہے تھوڑا سمجھنا پڑے گا. فطری چیز یہ ہے, قدرت میں بھی یہ چیز آپ پائیں گے, نیچر میں, قدرت میں, کہ ہر جگہ مذکر مؤنث کے پیچھے ہوتا ہے, میل فیمیل کے پیچھے بھاگتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جانوروں کو بھی اب حال دیکھیے, کوئی بھی انسان مشاہدہ کر سکتا ہے نا کہ مذکر مؤنث کی طرف بھاگتا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے انسانوں کے اندر بھی مذکر مؤنث میل اور فیمیل ہوتے ہیں. تو یہاں بھی فطری چیز تو کیا ہے کہ مذکر مؤنث کی طرف مائل ہوتا ہے, میل فیمیل کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن قرب قیامت عورتیں اس ذہن کی ہو جائیں گی کہ وہ خود مائل ہونے والیاں ہو جائیں گی. اور کیا آج وہ زمانہ نہیں ہے جہاں مسلمان خاتون بھی, کالج گوئنگ لڑکیاں بھی یہ سوچتی نہیں کاش کہ کوئی میرا بوائے فرینڈ ہوتا. مائل ہونے والیاں ہیں. فطرت تو یہ تھی کہ مذکر بھاگتا ہے مؤنث کے پیچھے, میل بھاگتا ہے. آج میڈیا نے اور تمام حالات میں برائی اس حد تک ہے کہ مسلم خاتون کی بات کر رہا ہوں میں, غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارا خطاب ان سے نہیں ہے. ان کے پاس کیا گراوٹ آ رہی ہے ماحول میں, کلچر میں, وہ پریشان ہے. ہمارے پاس تو حل ہے, لیکن اس کا ہم کو بتایا گیا پردے کا, لیکن اس کے باوجود بھی آج بے پردگی کا کیا عالم ہے. اور کپڑوں کے معاملے میں کہ مائل ہو رہی ہیں کہ کالج جانے سے پہلے طے کر لیا جائے کہ کون میرا بوائے فرینڈ ہوگا. خبریں آ رہی ہے کہ لڑکی لڑکوں کے پیچھے پڑ رہی ہے, لڑکے بھاگ رہے ہیں. وہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے, اس کو کالج نہیں جا رہا, کیوں؟ کالج میں جاتے ہی بولے اس کے پیچھے لوگ چپک جا رہے ہیں, اس پہ غلط غیر غلط الزامات ڈالے جا رہے ہیں تاکہ معاملہ میرے سے فٹ ہوگا تو الزام تم پر. حالت ہے نہیں ہے. مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں گی, جبکہ فطرت تو یہ ہے کہ مذکر مائل ہو مؤنث کی طرف, میل ہو. یہاں وہ اس طرح کی نفسیات ہو جائیں گی, آج ہو رہا ہے. اور پھر فرمایا وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے دوسروں کو ایسے ہیئر اسٹائلز کریں گی جس میں خاص ذکر آیا, ایسے جوڑے ڈالیں گی جس میں گردن جھکی بھی ہوں گی, یا علماء لکھتے ہیں ایسی چال چلیں گی جس میں گردن کو جھکا کر چلا جاتا ہے. دونوں باتیں, جوڑا جس طرح سے ڈھلتا ہے وہ بھی مانا ہے, یا گردن کو ڈھالنا, گردن کو. اور کیا آج ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اشارے اور کنارے جو معاملہ ہے, بہرحال جو کچھ, کیا اسی طرح سے نہیں ہوتا کہ انسان گردن سے کرتا ہے, جھکی ہوئی گردنوں سے. بہرحال میں اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن ہم سب جانتے ہیں حالات یہ ہے کہ ایک باشعور انسان, ضروری نہیں کہ وہ اس کو کیسے پتا چلے, نظر اوپر اٹھا کے چلنا پڑتا ہے راستوں پر, آپ نیچے رکھ کے نہیں چل سکتے, ٹھیک ہے. کوئی بھی باشعور انسان کسی بھی خاتون کو دیکھ کر دور سے بتا دیں گا اس کا کیریکٹر کیا ہے. حالت یہ صرف اس کے انداز سے چلنے سے بتا سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب. اس نے بیان کیا نا, وہ اٹریکٹ کرنے والیاں ہوں گی, ہونے والیاں ہوں گی, اور ایسی جوڑے ڈالیں گی, ایسا اٹریکٹ کریں گی ہیئر اسٹائل سے جیسا کہ بختی اٹیا. بہرحال دوسرا مانا ہے گردنوں کو ایسے ڈھال کر چلیں گی جس سے مرد مائل ہو سکے. آج یہ بے حیا ہو چکی ہے. اور ان عورتوں کے تعلق سے باریک کپڑا, یہاں تو وسیع اور کپڑا ہی غائب ہے, باریک کپڑے کی بات ہے. دوسرا مردوں کو مائل کرنا اور مائل ہونا. آج تمام چیزیں سجنا اور دھجنا کس کے لیے ہو رہا ہے, کس کے لیے کر رہی ہے عورت, کس کے لیے کر رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں صرف مائل ہونے والی. اور اس کی نہیں بھائی ہم تو اپنے شوہر کے لیے ہوتے ہیں. تو شوہر کے لیے جو سجتا ہے نا, تو شوہر کے لیے اپنے کمرے میں سجتا ہے, سچ کے محفلوں میں جا کے نہیں بیٹھتا ہے. شوہروانی ہوتا ہے آپ کا. سجنے جو شوہر کے لیے سجتی ہے, جس کی اجازت ہے, جائز اگر میک اپ ہو تو وہ اپنے روم میں ہوتا ہے, اپنے گھر میں ہوتا ہے, لیکن وہ محفلوں میں نہیں جاتا ہے جہاں ہزار لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, یا راستوں میں وہ نہیں کرتا ہے بغیر پردے کے اس حالت میں وہ گھوم رہی. آج تو یہ معاملہ ہے. تو یہاں مرد نہیں ہے, اس کا مقام اس کا شوہر نہیں ہے, یہ مائل ہونے والی اور ہونے والی. افسوس, یہ چیز پر ہم کو غور کرنے کی. اور کہا مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اس طرح سے کہ وہ چال چلیں گی, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں. کتنی خطرناک کوئی. اپنے لباس کو تبدیل کرنا بے انتہا ضروری ہے. غور کیجیے اپنے بچوں کے لباس, بالخصوص اپنے لڑکی کے. اسی طرح آپ سب فرماتے ہیں قیامت سے ایک نشانی جو ہوں گی, پہلے یہ ہوں گی سلام خاص لوگوں کو کیا جائے. قیامت سے پہلے ایک نشانی کیا ہوں گی, سلام خاص لوگوں کو کیا جائیں گے. اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں, سلام خاص لوگوں کو ہی کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی کسی کو سلام کر دے تو وہ بولتا ہے ادھار لینے تو نہیں آئیں گا, سلام بہت شروع کر دیا اس نے, پہلے تو نہیں کرتا تھا سلام. چونکہ سلام عام نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے, وہ ڈر کی بات ہے نا, کوئی سلام کر رہا ہے تو آپ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں ہم نبی کے ساتھ بازار میں نکلتے گئے, وہ ہمارے ساتھ چلتے, ایک دیوار آ جاتی اور ہم ادھر سے نکلتے, نبی ادھر سے آتے. جب نبی اس دیوار کے آڑ سے پھر ہمیں ملتے تو کہتے السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. چونکہ دیوار آنے سے چھپ گئے تھے نا, حالات کیا گزرے نہیں پتا ہے, پھر سامنے آئے سلام. ایک ہی ساتھ چل رہے ہیں, سڑک میں کوئی چیز آ گئی, نبی ادھر سے نکلے, ہم ادھر سے نکلے, نبی سامنے آئے, پھر ہم کو سلام کرتے تھے. آپ نے کہا سلام کو عام کرو. آپ نے کہا ایک انسان کے اچھے اخلاق کی علامت ہے کہ وہ جاننے والوں کو بھی سلام کرتا ہے اور انجان لوگوں اجنبیوں کو بھی سلام کرتا ہے. ہمارا سلام مخصوص ہے نا, کہا سلام خاص ہو جائے, عام لوگوں کو نہیں کیا جائے گا. اور بہت زیادہ خاص ہو گیا آج کل سلام. اور مردوں میں تو بھی سلام پھر بھی شرما شرمی میں چل جاتا ہے, لوگ کیا بولیں گے. عورتوں میں تو اتنا بھی نہیں, بس آ کے کسی کو دیکھیں کیسے چل رہے, کیا ہوا, اور بات ہی چل رہی, کچھ نہیں.
کچھ نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں سلام کی، کچھ نہیں. اور اسپیشل سلام رہتا، کوئی بڑا آدمی آ گیا، مالدار محفل میں عورت آ گئی، فوراً ادھر دور سے سلام ہوتا ہوں، کیونکہ بڑا آدمی بڑی عورت ہے، اس کے ساتھ رہنے سے اسٹیٹس، باقی سلام کی کیا کرنے کا. اگر کوئی سلام بھی نہ کر سکے تو اس سے کیا امید، باقی ذکر و اذکار اور تمام اللہ کی کتاب تو بہت بڑا ذکر ہے، اللہ کا سلام بھی ذکر ہے نا، اللہ کا نام ہے سلام، وہ نہیں کر سکتا تو باقی کیا امید کی جاتی ہے. تو عورتوں میں تو سلام کی بڑی قلت، بہت ضرورت ہے کہ ہم سلام کو عام کریں، ہر جگہ سلام کو عام کریں. تو سلام خاص خاص لوگوں کیا جائے، سلام کو عام کرنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، آپ سے فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے تجارت بہت بڑھ جائیں گی، اتنی بڑھ جائیں گی کہ عورتیں بھی تجارت میں شامل ہوں. مطلب تجارت اتنی، بزنس اتنے بڑھ جائیں گے کہ مرد تو اس میں لگا رہیں گے، عورتیں بھی سپورٹ کریں گی بیک ہینڈ پہ کہ بھائی یہ بنا کے ہم دے رہے، تم سیل کرو، یہ فلاں پروڈکٹ وہ ہو رہا، تیار ہو رہا. اتنی تجارت بڑھ جائیں گی کثرت سے. اور آج ہم جانتے ہیں تجارت کتنی بڑھ چکی ہے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے تجارت کا بڑھنا، یا عورتوں کا اپنے شوہر کی تجارت میں مدد کرنا بری چیز نہیں ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ خود خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کی بیوی جو تھی، وہ ایک بزنس وومن تھی، ایک رول ماڈل ہے عورتوں کے لیے. وہ بزنس، تاجر کرتی، تجارت کرتی تھی وہ عورت. لیکن اتنا تھا کہ اسلام آنے کے بعد وہ بیک ہینڈ پہ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرنٹ ہینڈ پہ تھے. مطلب آپ بیکنگ کرتی تھی، پیسہ آپ کا تھا، سب آپ کا تھا، مشورے آپ سے لیا کرتے تھے، فرنٹ ہینڈ پہ سیلنگ وہ سب رسول اللہ کرتے تھے. سمجھ رہے بات؟ اور پھر بعد میں اسلام لانے کے بعد آپ نے اسلام کے لیے پوری تجارت وقف کر دی. نمونہ عورتوں، ایمان لانے والیوں میں سب سے پہلے، انسانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے. یہ شرف ہے عورتوں کا کہ مرد نے ایمان پڑھ لینا، عورت نے ایمان لائی. تجارت تاجر وومن، اپنا پورا تجارت رسول صدقہ کیا، اللہ کے رسول آپ جو کرنا ہے کریے، تجارت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر آپ اس کی بنیاد پر آپ نے تجارت کی، اس کا پیسہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ٹھیک، بہرحال اتنی تجارت عام ہو جائیں گی کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے حدیث کے الفاظ اس طرح سے مسند احمد کی، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال کی کثرت ہو جائیں گی، تجارت عام ہو جائیں گی، جہالت کا دور دورہ ہوگا. ایک آدمی مال فروخت کرے گا مگر کہے گا ٹھہرو میں فلاں قبیلے کا تاجر سے مشورہ کر لوں، اور پھر ایک بڑی آبادی میں اسے کوئی لکھنے والا نہ ملے گا. مطلب اتنی تجارت عام ہو جائیں گی کہ اکاؤنٹس کیپنگ کو بھی کوئی نہیں ملے گا. اس کو ہر جگہ ضرورت ہے، تجارت بڑھ گئی. اور آج تجارت ہم دیکھ رہے ہیں قیامت سے قرب، اتنی تجارت اور اتنے بازار عام ہو چکے ہیں، اسی کو انتہا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو چیز ہوں گی وہ یہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ لالچ، کنجوسی کی کثرت ہوں گی، خطا رحمی اور پڑوسی سے برا سلوک کیا جائے گا. لالچ، کنجوسی، خطا رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ برا. خطا رحمی کا معنی ہوتا ہے رشتے توڑنا، اور پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک. آپ فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حرص اور لالچ میں بہت اضافہ ہو جائیں گے. حرص اور لالچ مطلب جس کو ہم کہیں گے کنجوسی، اور انسان حرص کرے گا خوب مال و دولت. دوسری روایت میں آپ نے فرما کہا زمانہ قریب ہو جائیں گا، عمل کم ہو جائیں گا، بخل اور حرص عام ہو جائیں گی، کنجوسی اور لالچ عام ہو جائیں گی، اس کا جو ہے دور دورہ ہوگا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کنجوسی اور لالچ کا کیا معاملہ ہے کہ جو کمایا وہ خرچ نہیں کرتا، اور جو نہیں ہے اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے نا. اسی طرح کا معاملہ، بہت سے لوگ کماتے ہیں، خرچ کرنے کی اللہ نے توفیق نہیں، کما کے صرف رکھتے ہیں، مرنے کے بعد بیٹا پورا اڑا دیتا ہے. پوری زندگی کما رہے، نہ خود کو کھاتے، نہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، نہ زکات دیتے، نہ صدقات دیتے، جمع. اور کچھ تو ایسے کنجوس ہوتے، مجھے عجیب لگتا، اسی پہ بھی حیرت ہوتی کہ گھر میں فریج ہے لیکن چلاتے نہیں. سبحان اللہ، لیا کیوں پھر؟ نہیں وہ تو ضروری تھا نا، ایک کچن میں ہونا کچھ تو اسٹیٹس کا، لیکن چلاتے نہیں اس کو. جب کوئی چیز لائے تو اتنی دیر چلا اور بند کر دیا. کفایت شاری ایک الگ چیز ہے، اس کو کنجوسی سے مت جوڑیے. کفایت شاری اچھی بات ہے، لیکن کنجوسی کا یہ عالم ہے کہ کما رہے ہیں، اللہ نے دے رکھا لیکن استعمال کی صلاحیت نہیں دی. کیسی عجیب بات ہے. انسان کمائے اور خود کے نفس پہ نہ خرچ کرے. بچے اس کے پریشان ہے کہ میں فلاں کورس کروں، لیکن وہ کماتا اور صرف جمع کر رہا ہے. کس کے لیے؟ یہ وراثت وارثوں میں تو بٹنے والی ہے، لیکن تو جو ہے کنجوسی اور وہ. اسی طرح آپ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے فحاشی عام ہو جائیں گی، فحش عام ہو جائیں گی. مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فحاشی عام نہ ہو جائے. فحش سمجھتے آپ؟ زنا، بدکاری، بے پردگی، جسم کو چھلکانا، عورتوں کا جو ہے فلاں کرنا، مردوں کا، یہ سب فحاشی کے اندر. فحش ایک بہت بڑا لفظ ہے جس کے اندر ہر قسم کا، جس کو بولیں گے امورالٹی، جس کو بولیں گے، سب اس میں داخل. فحش میں گندی باتیں کرنا بھی داخل ہے، گندی چیزیں دیکھنا بھی داخل ہے. اور آج فحاشی اتنی عام ہے کہ دنیا اس کی گواہ اور شاہد ہے. انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ جو چیز سرچ ہوتی ہے وہ سب جو ہے کیا ہے ہم جانتے ہیں، سب فحاشی. سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے دنیا میں وہ فحاشی ہے. سب سے زیادہ جن چیزوں کو سنا جاتا ہے وہ فحاشی ہے. جو سب سے زیادہ انسان بول رہا ہے، زبان میں بھی اتنی بد کلامی کہ گالیاں بھی دے رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ گالی اتنی عام ہو چکی. گالیاں بھی ایسی بات میں. کچھ لوگوں کو تو میں کہتا ہوں کہ کبھی اپنی اصلاح کے لیے کیا کرنا، ایک ریکارڈر جیب میں رکھنا. 10-20-25% تو گالیاں رہتی اس میں. کرا کرے ایک گالی، نہیں کرا تو نے دوسری گالی، گیا تھا کرے تیسری گالی، آگے کا تو چوتھی گالی، اتنی دیر کیوں ہے 5ویں گالی. گالیاں زیادہ اور بات کم ہے. اور گالیاں ایسی کہ بالکل رفتار کے ساتھ ایک دم بالکل گیگا بائٹ کی سپیڈ سے چلتے جا رہی ہے ایک کے بعد ایک. اور اس کے بعد اور یہ فحاشی کا عالم ہے
کہ دو لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، جو گالیاں برس رہی، ادھر سے بھی گالیاں برس رہی، ادھر سے بھی گالیاں برس رہی، کوئی سمجھے کہ یار دو خطرناک خونی دشمن، پتہ نہیں قبائل کی کیا دشمنی ہے وہ چل رہی ہے، بعد میں بولے تو میرا جگری یار ملا ہے راج، تو یار کے ساتھ یہ سلوک، تو کہا میں گالیاں دے کے بات کرتا اپنے یار سے، مطلب فحاشی ملنے کا طریقہ ہے، فحاشی سے لوگ ایک دوسرے کو مطلب سمجھیے نا، سب سے اچھا دوست ہے اس کو ماں بہن پہ گالیاں دے رہے ہیں، کیوں سب سے جگری دوست ہے یار اپنا، بالکل عام ہے اپنے لیے یہ سب چیزیں، تو اندازہ لگا کیسی عجیب بات ہے۔ فحاشی، بد کلامی، زبان کے معاملے میں، شرمگاہ کی غلط استعمال کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں فحاشی عام ہو جائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک نشانی یہ ہوگی، مستدرک حاکم کی روایت ہے، امانت دار کو خیانت اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، بھروسے مند کو بے بھروسہ اور بے بھروسے کو بھروسے مند سمجھا جائے گا، اور آج حالت ہے نہیں ہے، حقدار کو حق نہیں ملتا اس لیے کہ اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ناحق لوگ آپ کو جس کو آپ حقدار سمجھ اس کو دے بیٹھتے ہیں، تو خائن جو خیانت کرتے ہیں ان کو لوگ امانت دار سمجھیں، اور امانت دار انسان کو لوگ بولیں گے یہ خیانت کرتا، یہ برابر آدمی نہیں ہے، یہ قیامت سے پہلے یہ ایک نشانی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک نشانی جو ہوں گی وہ یہ ہے، اس میں ہے کہ جو ہے خوش دلی سے زکوٰۃ نہیں دی جائیں گی، ایک نشانی۔ پھر فرماتے ہیں غیر اللہ کے لیے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ تیسری فرماتے ہیں مسجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی دنیا کے کاموں کے لیے، جھگڑے فتنے اور فساد کے لیے۔ چوتھیا فرماتے اسی حدیث کے اندر فرماتے اور کہتے ہیں کہ قیادت، لیڈرشپ فاسقوں کے ہاتھ میں، برے لوگوں کے ہاتھ میں چل جائیں گی۔ اسی حدیث نے پھر فرمایا سب سے برا شخص قوم کا سردار اور رہبر بن بیٹھے گا۔ اسی حدیث میں فرماتے ہیں امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھیں گے، آپ نے کو امانت رکھی کھا جاؤ اس لیے کہ مال غنیمت ہے۔ اس طرح فرمایا بیوی کی جی حضوری کی جائیں گی، ماں کو ناراض کیا جائے گا، اور دوست کو ترجیح دی جائیں گی، اور باپ کو کمتر سمجھا جائے گا۔ ایک ہی حدیث میں اتنی باتیں کیا کیا بتائے؟ پہلی خوش دلی سے زکوٰۃ نہیں دی جائیں گی، آج زکوٰۃ کا ہی معاملہ ہے نا، لاٹکی میں زکوٰۃ دیتا ہوں نا، کتنی زکوٰۃ دیتے؟ ہاں وہ 10 سال پہلے جو ریٹ میں لیا تھا نا وہی ریٹ کی زکوٰۃ دیتا، اللہ سے یہ توقع کرتے کہ وہی ریٹ میں بکے تمہارا پلاٹ، واپس بیچنے کی نیت سے لیا نا تو دینا پڑے گا نا، ہر سال بڑھ رہا ہے، کیسا ہیلے نکالتے۔ زکوٰۃ خوش دلی سے نہیں دی جا رہی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کتنے سال ہوتی ہے؟ 1 سال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، جو مال زائد ہے استعمال سے، تو کیا ہوتا ہے 1 سال سے پہلے شوہر کی زکوٰۃ نکالنے سے شوہر بولتا بیوی یہ تمہارا ہو گیا، 11ویں مہینے میں بیوی کو دے دو، بیوی مالک بن کے زکوٰۃ نہیں دینا پڑی، پھر اگلا سال 11 مہینے کے بعد بیوی بولتی شوہر یہ تمہارا ہو گیا۔ گورنمنٹ کو ایسا گھما سکتے ہو آپ ٹیکس بچانے کے لیے، اللہ کو بھی گھمانا چاہتے ہو زکوٰۃ بچانے کے لیے، نیت تمہاری صرف ہیلا ہے، ہیلا سمجھتے آپ؟ ایک طریقے سے حرام کو حلال کر لینا، ہیلا نکال رہے آپ زکوٰۃ کو بچانے کے لیے، یہ ہیلا نہیں چاہیے۔ دوسرا فرمایا غیر اللہ کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، اللہ کے لیے علم حاصل نہیں کریں گے، چلیے غیر اللہ کے لیے لوگ علم حاصل کریں اور اس کو سب کچھ سمجھیں گے دنیا میں، ہے نا، اور آج یہی معاملہ ہے ہمارا، حالات تو یہ سب تک ہے کہ میرا بچہ MBBS کو نمبر لگنے والا، لیکن اگر اللہ کا کلام پڑھنے کو دیا جائے تو نہیں پڑھ سکتا عربی، ٹائم نہیں ملا نا ہم کو پڑھانے کا، اس کا عربی کہاں سے پڑھاتے، اس کو تو MBBS کرانا تھا، انگلش اس کی اچھی کرے ہم نے، اس کا CET اور یہ اور وہ اور میٹ سیٹ اور یہ وہ سب اس میں اتنا لگا رہا بیچارہ، اس کا دیا تو جب جا کے اب یہ اس کام کے لیے تیار ہوا کہ ایک ڈاکٹر بن جائے، اب وہ سب کرتا قرآن سیکھتا تو یہ تو ممکن نہیں تھا نا۔ جب لوگوں نے کہا تمہارے بچے قرآن نہیں تو شرما شرمی میں قرآن، اللہ کے دین کا علم تب سیکھا جا رہا ہے جب مجبوری ہے، ورنہ کسی کو شوق نہیں، علم اللہ کے لیے حاصل نہیں کیا جائے۔ تیسرا فرمایا مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، مطلب نااہل لوگ مسجدوں کے ذمہ دار بنیں گے اور ان کو اس کا ادب اور احترام باقی نہیں ہوگا، یا تو دنیا کی باتیں کر کے بلند آواز کریں گے، جھگڑے فتنے فساد کریں گے، یہ مانا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ قیادت فاسقوں کے ہاتھ میں ہوگی، جو قائد ہوں گے قوم کے فاسق لوگ ہوں گے، فاجر لوگ ہوں گے، وہ اس کے اہل نہیں ہوں گے، اور آج کیا حال ہے ہم سب جانتے ہیں، ہر بار بولتے ہیں کہ یہ فاسق اور فاجر ہے، لیکن برابر لا کر ان کو بٹھاتے ہم ہی ہیں ٹھیک۔ پھر فرمایا آگے کہ سب سے برا شخص قوم کا سردار بن بیٹھے گا، یہ تو اس کا شر اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ بولیں گے اس کو لیڈر بناؤ تو اپنا کام چلے گا، اس کو اٹھا کر جو ہے قیادت دے دی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے امانت کو مال غنیمت، مطلب کوئی رکھے تو سمجھ لو ہو رہا ہے نا، امانت تو آج مال غنیمت سمجھا جا رہا ہے، چھوٹے موٹے لوگ تو نہیں، بڑے بڑے بینک بھی آج آپ کا پیسہ لے کے چلے جا رہے ہیں، مال غنیمت ہے آپ کا پیسہ ان کے لیے۔ اسی طرح کا بیوی کی جی حضوری کی جائیں گی ماں کے مقابلے میں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بیوی کو آپ دبا کے رکھے، اس کو مار کے رکھے، ماں کی سنیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ماں اول آتی، یاد رکھیے اس کی بات مانی جائیں گی، اور اگر بیوی اور ماں دونوں صحیح بات کرے دونوں کی مانیے آپ کو بس، لیکن اگر ماں اور بیوی آ جائے اور بیوی کی بات مانے حالانکہ وہ حق پر نہیں ہے اور ماں حق پر ہے، یہ مانا ہے۔ اور باپ کے مقابلے میں بچہ جو ہے بیٹا جو ہے دوستوں کو ترجیح دیں گے، اپنے فرینڈز کو ترجیح دیں گے نا، دوستوں سے تو بھی عزت سے بات کرتا، سلام کرتا، باپ سے اس کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ بھی اس کو توفیق نہیں ملتی، آج کے زمانے ایسے ہی بچے دیکھے جاتے، اللہ رحم۔ اسی طرح قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا، ریشم، آلات موسیقی کو حلال سمجھا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میری امت کے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب،
آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے، اور کچھ لوگ اپنی بکریوں کو لے کر جو ہے سستانے کے لیے ایک بلند پہاڑی کے دامن پر ٹھہریں گے، اسی دوران میں ان کے پاس ایک حاجت مند شخص آ کر کچھ مانگیں گا، یہ کہیں گے ہمارے پاس کل آنا، مگر رات میں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کریں گا، عذاب پکڑ لیں گا، پہاڑ ان کے اوپر آ گرے گا اور کچھ تو ہلاک ہو جائیں گے، کچھ باقی بچیں گے، انہیں قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے لوگ کیا کیا عام کریں گے؟ زنا عام ہو جائیں گے، کہ آج واقعی میں زنا عام نہیں ہو، زنا کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، عام ہونا تو زنا کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ زنا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک انسان جو اپنی بیوی سے جو عمل کرتا ہے شادی کے بعد، وہ عمل شادی سے پہلے یا شادی کے بعد جو بیوی نہیں ہے اس سے کرے، اس کو کہتے ہیں زنا۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے؟ اللیگل سیکس جس کو بولیں گے عام زبان میں، بیوی کے علاوہ جس سے وہ کرے۔ لیکن آج یہ معاملہ کتنا عام ہو چکا، عام نہیں ہو چکا ہے، فیشن بن چکا ہے میرے بھائی، اللہ رحم کر، فیشن بن چکا ہے۔ لوگ کسی علاقے کے سفر کو جاتے ہیں اور وہاں زنا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم فلاں چیز رہتی ہے۔ اور آج دنیا میں زنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کسی زمانے میں اتنا عام نہیں تھا جتنا اس زمانے میں زنا۔ دوسرا ریشم حرام ہے، ایک مرد پہ، عورتوں کے لیے حلال ہے، اس کو لوگ حلال کریں گے۔ تیسرا موسیقی کے آلات۔ اب موسیقی کے آلات کا میں کیا کہوں، کون سا شعبہ زندگی کے بجائے جہاں موسیقی اور اس کے آلات سے ہم بری ہیں۔ موسیقی کے آلات سے مراد یہ نہیں کہ آپ آلات بجائیں گے، معنی یہ بجائیں گے، بنائیں گے، بیچیں گے، خریدیں گے اور اس کو سنیں گے، سب شامل۔ آج موسیقی کی حد تک عام ہے کہ تلاوت قرآن بھی اتنی نہیں ہوتی جتنی موسیقی سنتے ہم لوگ۔ ارے وہ تو نہ چاہتے بھی سننا پڑتی، کبھی تو راستوں سے آپ چلتے رہتے ہے نا۔ موسیقی عام ہو چکی تو کہا وہ لوگوں پر اللہ ایسا عذاب لائیں گا، یہ ایک مانگنے والا آئیں گے، کہیں گے کچھ دو، کہیں گے کل آنا، اور اللہ راتوں رات پہاڑوں پہ گرا دیں گے، صبح نہیں بچنے والا۔ اور جو بچ جائیں گے آپ فرماتے ہیں کہ خنزیر اور بندر بنا کے ان کو چھوڑ دیں گے۔ آج ہم نے بہرحال حرام چیزوں کو حلال کیا۔ اسی طرح لوگوں کا موت کی تمنا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت سے پہلے ایسے حالات آئیں گے، اتنے برے حالات ہو جائیں گے کہ لوگ جو زندہ ہوں گے جب کسی قبر سے وہ گزریں گے تو کہیں گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اور حالات اتنے برے ہو جائیں گے کہ زندہ لوگ مرنا بہتر سمجھیں گے، مطلب اگر موت آئے تو بہتر ہوتا۔ موت کی تمنا کرنا ویسے عام حالت میں درست نہیں، یاد رکھیں، لیکن وہاں ایک برائی بتانے کے لیے کہ کیا برائی عام ہو چکی کہ لوگ تمنا کریں گے کہ اس خبر میں اس کے جگہ میں اگر ہوتا تو اس طرح کی فتنے آئیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو علامت ہے اس میں ایک علامت ہے مسجدوں کی آرائش اور زیبائش کی جائیں گی، بہت خوبصورت۔ اور صرف آرائش اور زیبائش نہیں، آپ فرماتے اور آگے کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کریں، مطلب اسے خوب زیبائش، آرائش، سجا دھجا اور فخر نہ کرنے لگے۔ فخر سمجھتے نا، آؤ بیٹا ہمارے محلے کی مسجد دیکھو، تمہارے محلے کی مسجد کیا ہوگی، ہمارے شہر میں آؤ آپ کو پتا چلے گا مسجد کو ہم کیا خرچ کرتے ہیں، اے سی فلاں، یہ فلورنگ، وہ فلاں وہ فلاں۔ ضرورت کے تحت کسی چیز کا اچھی اور مضبوط استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر میں ایک مسجد میں اگر پینٹ کروں گا تو پینٹ کا خرچہ اتنا آتا ہے، اور پتھر 25 سال چل سکتا ہے جس میں خرچہ بھی کم ہوگا، اور تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن لوگ خرچ اس لیے کریں گے، اس لیے سجائیں گے کہ یہ کمیٹی اور یہ سوسائٹی، وہ محلے والا اس پہ فخر کرے کہ ہماری مسجد ان سے اچھی ہے، اور آج ہو نہیں رہا فلاں سوسائٹی بن رہی ہے، لوگ اپنے استاد کے مطابق مسجد بنا رہے ہیں، اور فخر کی وجہ رہتی، دوسروں کو بولتے ہیں ہماری مسجد دیکھو آگے تم نے کیا بنایا ہے، فخر کی علامت ہے۔ بہرحال اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانی، اور یہ بھی بہت عام ہو چکی ہے، آپ نے فرمایا گھروں کی جو ہے بہت خوبصورت، اور انسان سب سے زیادہ مال اور اپنا مال اور زیبائش اور آرائش اپنے گھروں کو بنانے میں کریں گے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، آپ نے فرماتے ہیں، آداب المفرد میں امام بخاری نے اس کو نقل کیا، قیامت اس وقت قائم نہ ہوں گی کہ جب تک لوگ جو ہے منقش و مزین چادروں جیسے گھر تعمیر نہ کرنے لگے۔ مطلب چادر کی قسم تھی، چادروں میں اور چٹائیوں میں یا خالیروں میں کیسے نقاشیاں ہوتی ہیں ویسے گھر نہ بنانے لگے، خوبصورت خوبصورت بہت اچھے گھر بنانا شریعت میں حرام نہیں، لیکن قیامت سے پہلے چونکہ مال کی فراوانی ہوگی تو انسان اچھے گھر نہیں، اچھے میں اور اچھا، سب سے اچھا، سب سے زیادہ نزاکت اور اس سے ڈیلیکیٹ اور اس سے فلاں اور اس سے فلاں بنائے۔ ٹھیک، یہ بھی ایک نشانی آپ نے بتائی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے کثرت سے بجلیاں گریں گی، اتنی کثرت سے بجلیاں گریں گی، مسلم احمد کی روایت ہے کہ ایک بستی میں لوگ صبح اٹھ کر دوسروں سے پوچھیں گے کل کتنے مرے، وہ کہیں گے اتنے مر گئے، اتنی کثرت سے بجلیاں گرنا شروع، اور بجلی گرنا عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ سے فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے خاریوں کی کثرت ہو جائیں گی اور علم کی قلت ہو جائیں گی۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، آپ فرماتے ہیں، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قرات یا قراء کی کثرت، قرآن پڑھنے والوں کی کثرت، فقہا کی قلت، دین کو سمجھنے والوں کی کمی، علم اٹھا لیا جائے گا،
حرج زیادہ ہو جائیں گے. حرج کا مطلب ہے خون خرابہ. عرض کیا گیا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ فرمایا تمہاری باہمی خون ریزی. پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جب بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت تو کریں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. پھر ایک زمانہ آئے گا جب ایک منافق کافر اور مشرک بھی مومن سے بحث اور جدال کریں گا اور مومن کی باتوں کا ترکیب بترکیب جواب دیں گا. مطلب ایک زمانہ آئے گا لوگ صرف قرآن کو بس خوبصورت آوازوں میں پڑھیں گے, عمل میں نہیں رہیں گا, اور اتنے علم میں کمزور ہو جائیں گے. قرآن تو اچھا پڑھتے ہوں گے, علم اتنا کم ہوگا کہ ایک منافق کافر بھی ان سے جب بحث کریں گا قرآن پر اور دین پر تو ان سے بھاری پڑ جائیں گے. اور آج تو بہت سے لوگ گواہی دیتے ٹرین میں ایک آدمی ملا تھا میں غیر مسلم, ایسی باتیں بولا میرے کو بھی نہیں معلوم اسلام کے بارے میں. ایک آدمی ملا تھا بولا قرآن میں یہ, اور میں نے اس کا انکار کر دیا, غیر مسلم تھا اور قرآن میں وہ تھا اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھا تھا اور میں نے نہیں پڑھا. اللہ تو یہ کافر بھی آپ سے بحث کریں گے آپ سے فرماتے, اور مسلمان پھیکا پڑ جائیں گے اس لیے کہ اس کو قرآن یاد ہوگا, عمل میں نہیں ہونے سے بول نہیں پائیں گا. اور وہ کیسے اس سے مناظرہ کریں گا؟ ایک ایک نکات نکات مناظرہ کریں گا اور اس کو ختم کرتا جائیں گا, اتنا باریکی سے اس کو علم حاصل کر لیں گا, اور ہم لوگ جو پیچھے. ٹھیک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے اچانک آنے والی موتیں عام ہو جائیں گی. اس کا مطلب یہ اچانک ہونے والی بیماریاں عام ہو جائیں گی, جسے اچانک ہونے والی موتیں. اور آج ہم سب گواہی دے سکتے ہیں کہ اتنی بیماریاں آ چکی جو کبھی ہم نے سنی نہیں تھی, اور اچانک لوگ جو ہے مر جا رہے ہیں. یہ اچانک ہے انسان سے 2 مہینے بعد کہیں تو فلاں بیماری میں ملوث اور چلے گا دنیا. تو اچانک ہونے والی موتیں اور بیماریاں بہرحال عام ہو جائیں گی. اسی طرح آپ سے فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے زمانہ قریب ہو جائیں گا, زمانہ قریب ہو جائیں گا. اور آپ نے فرمایا, اور یوں کا حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کی روایت ہے, زمانہ قریب ہو جائیں گا, عمل کم ہو جائیں گا, فتنے ظاہر ہوں گے, بخل اور حرج عام ہو جائیں گا, حرج خون خرابہ بہت بڑھ جائیں گا. اور آپ سے پوچھا کہ حرج کیا, تو کہا ختم. ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو جامع ترمذی کی, آپ نے فرمایا قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائیں گا. اس وقت سال مہینے کے برابر ہوں گا, مہینہ جمعے کے ہفتے کے برابر ہوں گا, جمعہ مطلب ہفتہ دن کے برابر ہوں گا, اور دن گھنٹے کے برابر ہوں گا, اور جو گھنٹے ایسے ہوں گے جیسا آنکھ کا پلک مارنا. اور میں اس بات کی, اور آپ بھی گواہی دے سکتے ہیں, جو لوگ پچھلے رمضان اس کانفرنس میں آئے ہوں گے وہ بول سکتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا ابھی 2 دن پہلے یہاں بیٹھے تھے, پھر ہم جمع ہے نا. وقت ایسی گزر رہا ہے, ایسی گزر رہا ہے, نہیں گزر رہا. اب غور کہ وقت انسان کے پاس سہولتیں سب کچھ ہے لیکن وقت میں برکت نہیں اس کی. جو لوگ بہت کم زندگیاں پائے, اسلاف میں دیکھیے, نیک لوگوں میں دیکھیے, ایسے بڑے کارنامے انجام دے گئے کہ ہم کو لمبی زندگی ملے شاید وہ کارنامے انجام نہ دے سکے. بہت چھوٹی خلیل زندگیوں میں بڑے کارنامے, اور آج ہمارے پاس سب کچھ سہولت کے بعد بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے. وقت کی برکتیں بہرحال ہم سے جو ہے چھین لی گئی تھی. اسی طرح جو ہے احمق اور جاہل جو ہے وہ سب سے خوشحال ہوں گے. آپ نے فرماتے قیامت سے پہلے حالت یہ ہوں گے کہ جو دنیا میں جاہل اور احمق کو غلبہ ہوگا اور وہ سب سے خوشحال زندگی جائے. احمق اور جاہل لوگوں کا غلبہ اور وہ سب سے خوشحال زندگی میں جو ہے جائیں. اسی طرح آپ سے فرماتے قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ابو داؤد کی روایت یہ ہے کہ لوگ نماز کو کھڑے ہوں گے, اور کسی اس نشانی پر نماز کو کھڑے ہوں گے, امام نہیں آیا ہوں گا, لوگ کسی سے کہیں گے نماز کو آگے بڑھو, بولیں گے میں نہیں بڑھتا, میرے کو نہیں آتا. حدیث کے الفاظ یہاں فرماتے علامت قیامت یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں نمازی امامت کے لیے ایک دوسرے کو آگے ڈھکلیں گے اور اپنے درمیان کوئی ایسا شخص نہ پائیں گے جو ان کی امامت کرا سکے. آج مسجد میں امام صاحب نے کو بولے آگے بڑھو, مثلا 100 بھی مسلی تو ایک بھی آگے نہیں بڑھتا ہے, تو کھینچ کے لانا پڑتا ہے اس کو, تم ہی بڑھو, تم دکھ رہے داڑھی والے, تم ہی پڑھا دو. وہ بولتا نہیں میرے کو داڑھی پہ مت جاؤ میری داڑھی پہ, میں نہیں پڑھا سکتا. ہے نہیں حالت ہے, امامت کو بلا لے تو نہیں کر سکتے. نماز ایک فریضہ ہے, لوگ آگے نہیں بڑھیں گے, اور یہ بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو علم نہیں ہے اس لیے نماز سے ڈر رہے. اس کا علماء لکھتے ہیں کہ ان کو نماز کے مسائل نہیں معلوم ہوں گے, ان کو نماز کیسی ہوتی نہیں معلوم گا, اسی لیے. اور آج ایسی بھی جہالت دیکھی جاتی ہے کہ ایک صاحب سوال کرنے لگے ایک مرتبہ کہ فرض نماز کو تو وضو لگتا ہے, نفل کو بھی وضو کرنا پڑتا ہے کیا؟ فرض نماز تو وضو سے پڑھنا پڑتی ہے, معلوم مجھے مسئلہ, نفل نماز کو وضو لگتا ہے کیا بولیں گے آپ جہالت. بہرحال اسی طرح فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے زلزلے عام ہو جائیں گے, کثرت سے زلزلے آئیں گے. حدیث کے الفاظ قیامت اس وقت قائم نہ ہوں گی جب تک کہ علم اٹھا لیا نہ جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو. یہ صحیح بخاری کا ہے, زلزلے کثرت سے. اور آج زلزلے ہم دیکھتے ہیں سمندر کے اندر, سمندر کے باہر, زمینات پر, پہاڑی علاقوں میں کتنے عام ہو چکے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, قیامت اس وقت قائم نہ ہوں گی جب تک کہ لوگ ایک دوسرے سے ناواقف نہ ہو جائے. مطلب لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں کون کیا ہے کون کیسا ہے. آج تو رشتہ داروں کو لوگ نہیں پہچانتے, تو باقی چیزوں کا بہرحال کیا معاملہ ہوگا ہم بہرحال اس کو سمجھ ہی سکتے ہیں. تو بہرحال میں نے یہ کچھ علامتیں آپ کے سامنے اس وقت میں رکھنے کی کوشش کی. انشاءاللہ عزیز یہ کڑی ابھی علامتوں کی باقی ہے, میں نے ابھی کچھ علامتیں رکھی, ایک کڑی انشاءاللہ عزیز جو ہے
22 تاریخ کو جو بہرحال شب ہوں گی 2 دن بعد بہرحال اس کی ایک کڑی دوسری انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. تو یہ چند باتیں تھی جو علامت قیامت کے تعلق سے جو اس کی چھوٹی علامتیں میں نے آپ کے سامنے کوشش کری. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے جو ہے دین کا سیکھنا سکھانا اس پہ عمل کرنا جو بہرحال آسان کرے.